تو وہ بھی انہی میں شامل سمجھے جائیں، بھلے ان کو یہ چیز سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی اپنے شیخ کی صحبت میں جانا ہو، اس وقت ہم کو رابطہ قلبی کی نیت کرنی چاہیے۔ رابطہ قلبی ہمارے حضرت ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جی دامت برکاتہم، کہ شیخ کے فیض کو حاصل کرنے کا انتہائی آسان راستہ، بیٹھے بٹھائے ہینگ لگے نہ پھٹکری اور رنگ ہو جائے چوکھا، اسی کو کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی کرنا نہیں ہے، صرف ایک نیت کرنی ہے کہ میرے دل کی تار میرے شیخ کے قلب سے، دل سے جڑی ہوئی ہے اور مجھے فیض آ رہا ہے، بس خود بخود فیض شروع ہو جائے گا۔ باقی آگے کچھ کرنے دھرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے جب بھی شیخ کی صحبت میں جانا ہو، رابطہ قلبی کو اپنے آپ پر فرض سمجھیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جتنا اپنے آپ کو خالی کر کے شیخ کی خدمت میں جاؤ گے، اسی قدر بھرے بھرائے واپس ہوگے۔ پہلے سے ہی اپنے آپ کو میں فلاں ابن فلاں سمجھ کر شیخ کے پاس جائیں گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی کچھ تقسیم کر رہا ہو اور سارے حضرات خالی برتن لے کر پہنچیں، اور ایک جناب اس صف میں ایسے آ جائیں جن کا برتن پہلے سے بھرا ہوا ہو، پانی سے یا دودھ سے یا کسی اور چیز سے، تو برتن بھرنے والا بندہ کہے گا بھائی اس کو خالی کرو، آپ اس کو پہلے سے بھر کر لا رہے ہو، اب کیا ڈالیں ہم اس میں، پہلے خالی کرو۔ تو رابطہ قلبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے کو بالکل خالی سمجھ رہا ہے، اس لیے نیت کر رہا ہے کہ میرے دل کی تار شیخ کے دل سے جڑی ہوئی ہے اور فیض آ رہا ہے۔ یہ پہلا کام کرنا ہے اپنے مشائخ کی خدمت میں جانا۔ پھر یہاں دوسری ایک ضمنی چیز ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی ایسے بزرگ ہوں، شیخ ہوں، جو اگرچہ ہمارے ہی سلسلے کے ہوں لیکن ہم ان سے بیعت نہیں بلکہ کسی اور سے، وہ ہمارے شیخ اور مرشد نہیں ہیں، تو کیا ہم ان سے رابطہ قلبی کی نیت کر سکتے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ نیت ضروری ہے کہ ان سے جو فیض مجھے ملے گا وہ بھی میرے شیخ کی برکت سے ملے گا، ان کے طفیل ملے گا، براہ راست ان سے نہیں ملے گا۔ شیخ کی چونکہ توجہ ہے مجھ پر، اس لیے یہاں سے بھی مجھے فیض ملے گا تو شیخ کے طفیل ملے گا، ڈائریکٹ نہیں۔ یہ ادب میں سے ہے۔ تو ہر بیان کے شروع میں یہ نیت کر لینی چاہیے، بالخصوص جب بیان سلسلے کی نسبت سے ہو بطور خاص۔ دوسری چیز ہے نیت کو خالص کرنا۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو راستہ ہے ہمارا، یہ دین خالص کو پانے کا راستہ ہے۔ الا للہ الدین الخالص، تو دین خالص کو پانے کا راستہ ہے ہمارا یہ راستہ، طریق سلوک، طریق تصوف۔ تو دین خالص کو پانے کے لیے خالص نیت والا ہونا ضروری ہے۔ جتنا نیت میں خلوص ہوگا اسی قدر انسان کو فائدہ ہوگا۔ فائدے میں جس قدر کمی ہے، اپنی نیت کو ٹٹولیں، اسی قدر نیت میں فساد دکھائی دے گا۔ بقدر فساد نیت فائدہ کم، اور بقدر تصحیح نیت فائدہ زیادہ۔ تو نیت خالص کرنی۔ اب نیت خالص کرنے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا جو مقصود ہے وہ صرف اللہ ہے،
صرف اور صرف اور صرف اللہ ہے، تو مقصود بس اللہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی ہے، اللہم انی اسألک منک ولک، اے اللہ آپ کا سوال، یعنی آپ چاہیے، کس سے کر رہے سوال؟ آپ ہی سے کر رہے۔ کیوں؟ مقصد کیا ہے اللہ کا؟ آپ ہی کے لیے، آپ ہی کی رضا کی خاطر، آپ ہی کی خوشی کی خاطر۔ تو مقصود ہمارا صرف اللہ ہے، اور اس قدر اس میں مبالغہ ہے، حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت فرمائی ہے اس کی، کہ ہم ذات سے ہٹ کر صفات کو بھی مقصود نہیں بناتے، زیادہ سے زیادہ وسیلہ بناتے ہیں۔ اللہ کی جو صفات ہیں، اسماء حسنہ جتنے بھی ہیں وہ صفات ہیں اللہ کی، اس میں ذات صرف اللہ ہے، صرف اللہ، یہ اس میں ذات ہے، اور ہم صرف اللہ کو چاہتے ہیں۔ اس لیے حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو وظیفہ، حالانکہ آگے العلی العظیم ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، مکتوبہ شریف تک ہر ایک کی دسترس بھی نہیں، اور ہر ایک کو جانا بھی نہیں چاہیے، شیخ کی نگرانی میں پڑھنا سمجھنا ضروری ہے، ورنہ گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ قرآن پاک کو اپنی سمجھ سے پڑھے گا تو یضل بہ کثیرا، گمراہ ہوں گے، اس اپنی سمجھ سے پڑھیں گے کہ میری یہ رائے ہے، میری یہ رائے ہے، میرا یہ خیال ہے قرآن کے بارے میں۔ دوسرے احادیث نبویہ، احادیث مبارکہ، وہ بھی اپنی سمجھ سے سمجھیں گے بغیر استاذ کے، وہاں بھی گمراہ ہوں گے۔ تیسرے نمبر پر ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ مثنوی مولانا روم اور مکتوبات شریف، اپنی سمجھ کے ہتھوڑے اگر چلانے چاہیں گے یہاں پر تو گمراہ ہو جائیں گے، بالکل اجازت نہیں، کسی کی نگرانی میں پڑھنا پڑے گا۔ تو یہ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ حضرت نے ارشاد فرمایا العلی العظیم ہونے کے باوجود وظیفہ صرف اللہ باللہ، کیونکہ مقصود صرف اللہ۔ آگے صفات تو ضمن میں خود بخود حاصل ہو جائیں گی، لیکن ہمارا مقصود چونکہ ذات ہے، اس لیے ہم اللہ باللہ کہتے ہیں، صفات کے پردے کو آڑ بننے نہیں دیتے۔ تو نیت کیا ہو؟ صرف اللہ، اس پر بات بتائی آج اس نے کہ صرف اللہ ہو۔ آج کل معاملہ یہ ہے کہ اللہ کو چاہا جاتا ہے، کیوں؟ لغیر اللہ، اللہ کے غیر کے لیے۔ مثال کے طور پر سادہ سی مثال لیں، اذان دے کوئی شخص، اللہ اکبر سے شروع اور اللہ اکبر پر ختم، لیکن اذان میں اگر یہ مقصود ہو کہ مجھے بہترین خوش الحان مؤذن کہا جائے، بہترین آواز میں اذان دینے والا، کہ اس کا کوئی دوسرا نہیں پورے شہر کے اعتبار سے، یہاں مقصود تو اللہ ہے لیکن لغیر اللہ، اللہ کے غیر کے لیے اللہ کو مقصود بنایا، تو یہ تو شرک۔ اللہ پاک اتنے مستغنی، بے نیاز اور اتنے صمد ہیں، ایسے صمد ہیں کہ اللہ کو خود اللہ کا نام، اللہ کا کام دوسروں کے لیے پسند نہیں۔ روزہ رکھا دکھاوے کے لیے، کیا کہا جائے گا؟ ہو گیا تمہارا معاملہ، جاؤ، ہمارے پاس کچھ نہیں، تم نے جان قربان کر دی تھی میرے راستے میں، خون کے قطرے بہا دیے تھے، بیوی کو بیوہ کر دیا اور بچوں کو یتیم کر دیا تھا، جوانی میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا، بہت بڑا کام کیا تم نے، لیکن اس لیے کہ تمہیں شہید کہا جائے،
تو میں فلاں کہا جائے فلاں کہا جائے، فقط قیلا، ہو گیا معاملہ، جاؤ یہاں سے۔ کہ اس وجہ سے کہ اللہ کو شرک بالکل بھی پسند نہیں۔ اس کی مثال دی حضرت جی دامت برکاتہم نے کہ تلبیس ابلیس میں ایک واقعہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے پہلی دفعہ جب پڑھا کہ ایک حافظ قرآن نے بدنظری کی اور 20 سال کے بعد قرآن بھول گیا، تو میں نے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ حضرت بات تھوڑی سی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ صرف ایک بد نظری اور ایک مکمل حافظ قرآن، پورا قرآن جس نے حفظ کیا اور بھولا بھی تو پورے 20 سال بعد، کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اصل معاملہ یہاں پر اللہ پاک کی غیرت کا ہے۔ بہت سارے لوگ غیرت کہتے ہیں، غیرت غیر سے، اصل لفظ عربی کا غیرت ہے، الغیرت، غیرت مطلب دوسرا، اگرچہ تھوڑا سا دونوں میں جوڑ بھی ہے، لیکن اصل لفظ غیرت ہے۔ تو اللہ پاک کی غیرت کا معاملہ ہے، وہ کیسے؟ اللہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کب سے ہو گیا کہ تم مجھے چھوڑ کر کسی اور کو دیکھ رہے ہو؟ اتنی فرصت تمہیں کیسے مل گئی کہ میرے علاوہ کسی کو دیکھنے لگ گئے، میرے علاوہ کسی کی سننے لگ گئے، میرے علاوہ کسی کی طرف متوجہ ہونے لگ گئے، اور وہ بھی ایسی حالت میں جب کہ میں نے اپنا کلام جو براہ راست میرے منہ سے نکلا ہے وہ میں نے تمہارے سینے میں ڈالا، محفوظ کیا سینے میں، اس کے ساتھ یہ حرکت جیسے کوئی قرآن پاک کو سینے سے لگا کر یا قرآن پاک کو سر پر اٹھا کر بیت الخلاء میں جائے، ظاہر سی بات ہے ہم میں سے کوئی اسے گوارا نہیں کرے گا۔ اس سے بھی بدتر مثال ہے کہ سینے میں کلام اللہ محفوظ ہو اور بدنظری ہو، تو اللہ پاک نے سزا یہ دی کہ کلام پاک چھین لیا اس کے سینے سے، جو دیا تھا واپس لے لیا۔ اب رہی بات 20 سال بعد، کیوں اتنا لمبا عرصہ؟ تو اللہ پاک کا معاملہ یہ ہے کہ بندے کو اللہ جتنا موقع دیتے ہیں دنیا میں کوئی کسی کو اتنا موقع نہیں دیتا۔ محبوب سے محبوب ترین ہستی کو بھی سنبھلنے اور سدھرنے کا اتنا موقع نہیں دیا جاتا جتنا اللہ اپنے انتہا سے زیادہ بگڑے ہوئے بندے کو سنبھلنے کا دیتے ہیں۔ تو وہ اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے کہ 20 سال تک برداشت کیا، اور وہ غیرت کا معاملہ ہے کہ پورا کلام پاک واپس چھین۔ تو مقصود صرف اللہ ہو، یہ نیت اگر ہم لے کے بیٹھیں گے، ابھی مجالس کا آغاز ہو رہا ہے، 2 دن چلیں گے انشاءاللہ، تو کچھ یہاں سے ہم لے کر جائیں۔ ورنہ ہمارے حضرت جی اکثر دعا میں یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس شخص سے بڑا کوئی محروم نہیں جو آپ کے در پر آئے اور پھر واپس خالی ہاتھ جائے، اس سے بڑا کوئی محروم نہیں۔ تو اللہ پاک ہمارا نام ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچا لیں جو خالی ہاتھ آئے اور خالی ہاتھ جائیں۔ تیسری چیز جو ذہن میں رکھنے کی ہے ایسی مجالس میں بیٹھ کر، وہ ہے ایک تو اللہ مقصود ہیں، بقیہ اپنی اصلاح، اپنی تربیت، اپنا آپ، وفی انفسکم افلا تبصرون، قدرت کی نشانیوں کے لیے اللہ پاک نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اپنے آپ میں دیکھو، دکھائی نہیں دیتا تمہیں، لیکن ہم یہاں پر وفی انفسکم کو اس معنی میں استعمال کریں گے کہ اپنی ذات تک محدود رہیے، دوسرے تک مت جائیے۔ ورنہ بیانوں میں ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ کوئی بات مقرر کہتا ہے تو پلٹ کے دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے پیچھے ایک آدمی ایسا ہے جس کے لیے یہ بات بالکل فٹ آتی ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں۔ پھر ایک اور بات آتی ہے تو ایک اور بندہ کسی اور کو دیکھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ فلاں کے لیے، حضرت فلاں کو بتانا چاہتے ہیں، فلاں کو بولنا چاہتے ہیں،
تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا ہماری بیانوں میں، یہ ابتدا ہے بگاڑ کی، کہ آیا اور بیٹھا اور یہ سوچ رہا ہے کہ یہ بات فلاں کے لیے، یہ بات فلاں کے لیے، وہ بات اس کے لیے، وہ بات اس کے لیے، حالانکہ ہر بات میرے لیے، ہر بات میرے لیے۔ ہمارے بڑے بڑے مشائخ، حضرت گنگوہی نبر اللہ مرقدہ، معمولی آدمی کے واعظ میں تشریف فرمائے اس نیت سے کہ کیا پتہ کوئی ایسی بات سننے کو مل جائے جس سے ہماری اصلاح ہو جائے، جو ہمیں پتہ نہ ہو پہلے سے، یہ نیت لے کر بیٹھے ہیں۔ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ، شیخ المشائخ، امام الائمہ، سلطان العلماء، جو بھی کہہ لیجئے روا ہے، لیکن بیٹھے ہیں اس نیت سے کہ کوئی بات ایسی مل جائے جو کبھی ہمارے کان میں نہ پڑی۔ تو ہم اپنی اصلاح کی نیت سے بیٹھیں، اور یاد رکھیں کم از کم اس دور میں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، کم از کم اس دور میں اب کوئی جگہ ایسی نہیں رہی جہاں جا کے ہماری اصلاح ہو سوائے خانقاہوں۔ یہ دعویٰ ہے، کتابی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، دکھائی دینے والی دلیلیں ایک نہیں ہزاروں ہیں، کہیں پر بھی اب تربیت نہیں ہے سوائے خانقاہوں کے۔ اور خانقاہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے حضرت دامہ برکاتہ میں ارشاد فرماتے ہیں مشائخ وہ ہیں خانقاہ، دیواروں کا نام خانقاہ نہیں، دیواریں ہیں، کوئی ہے ہی نہیں وہاں پر اور اس کو خانقاہ کہہ رہے ہیں، تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق ہو جائے گا؟ وہ جو بیچارے صرف عشق والے ہیں، حضرت جی فرماتے ہیں ان کے بارے میں کبھی اس کو چوم لیا، کبھی اس کو، کبھی اس دیوار کو، کبھی اس در کو، کبھی اس ستون کو، کبھی چوکھٹ کو، تو پھر ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا کہ ہم بھی دیواروں سے برکت حاصل کریں، محرابوں سے برکت حاصل کریں؟ شیخ تو اصل خانقاہ ہے۔ تو اپنی اصلاح کی نیت سے آئے، اور یہیں پر اصلاحی اور تربیتی باتیں کی بھی جاتی ہیں، دیگر جگہوں پر کی بھی نہیں جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرنے والے خود یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اس لیے ہوتی بھی نہیں۔ تو تین چیزیں، پہلی بات کیا بتائی؟ کیا بتائی؟ رابط قلبی، رابط قلبی، یہ بہت اہم چیز ہے۔ سوتے بھی رہیں گے تو ملے گا، کیونکہ ہم زیرو ہیں لیکن ہمارے مشائخ تو وہ ہیرو ہیں، ہم صفر ہیں، صفر کے آگے جتنے بھی صفر لگا لو صفر ہی ہے، لیکن شیخ جو ہے وہ الف، وہ آئیں گے تو ایک لگ جائے گا، پھر اس کے بعد ہماری قیمت لگ جائے گی۔ تو اس لیے رابط قلبی کا اہتمام، دوسرا مقصود اللہ، اور تیسرا اپنی اصلاح کی نیت۔ یہاں آنے والا ہر شخص یہ سمجھے، ہر شخص، کہ اس وقت پوری مجلس میں سب سے گندا میں، اگر ابھی اللہ پاک اپنی قدرت کا نمونہ دکھائیں اور باطنی گندگیوں کو ظاہری گندگیوں کی شکل میں بدلیں، تو سب سے زیادہ گندگی میرے پاس نظر آئے گی، اور مجھے ایک سیکنڈ کے اندر یہاں سے اٹھ کے بھاگنا پڑے گا۔ جب تک یہ کیفیت نہیں ہوگی ہماری، خدا کی قسم اس ممبر سے عاجز کہتا ہے ایک شمع اور ذرہ برابر بھی ہمارے مشائخ سے ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ پہلی سیڑھی ہے ہمارے پاس، پہلی سیڑھی۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ دنیا مقام نفی ہے، مقام اس بات تو آخرت ہے، نہیں 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 کہنے کی جگہ دنیا ہے، ہوں ہوں کہنے کی جگہ آخرت ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو مقام خلت جو عطا ہوا، حضرت فرماتے ہیں مقام نفی کا کمال ان کو حاصل ہوا تھا، کہ انہوں نے ہر چیز کی نفی کی اور صرف ایک اللہ کا اثبات کیا، اور ہم ہیں کہ اپنے آپ کو ہی ثابت کرنے میں لگے ہو گئے، میں فلاں میں فلاں میں فلاں۔
اور اسی میں ہماری پوری زندگی گزر رہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو آدمی ہوں کرے گا اللہ پاک بھی اسے ہوں کریں گے. یعنی ایک ہوں کا مطلب دوسرا ہوتا ہے، دوسرے ہوں کا مطلب دوسرا ہوتا ہے. تو اپنی اصلاح کی نیت. حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ اور حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ، یہ دونوں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے. ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے. دوست بھی تھے، بزرگ بھی تھے، بے تکلفی بھی تھی، ساتھ رہتے تھے اکٹھے خانقاہ میں. کہنے لگے مفتی صاحب ایک عجیب بات ہو رہی ہے میرے ساتھ. وہ یہ ہے کہ حضرت کی نشست میں جب حاضری ہوتی ہے مجلس میں تو میرا دل اندر سے کہتا ہے کہ اس وقت سب سے برا تو ہے. اس مجلس میں اگر کوئی برا ہے تو وہ تو سے زیادہ برا کوئی نہیں. یہ میری کیفیت ہو رہی ہے یہ مسلسل. تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دم چونک پڑے. فرمایا بھی میرا بھی تو یہی حال ہے. میں بھی جب حضرت کی مجلس میں ہوتا ہوں تو یہی سوچتا ہوں کہ مجھ سے گندا اس مجلس میں کوئی بھی نہیں. پھر مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی یہ حالت اچھی بھی ہے یا بری واللہ عالم. ہم لوگ کیا ہیں کہ ذرا اس طرح کی کوئی کیفیت پیدا ہو جاتی نا تو نمبر دے لیتے اپنے آپ وغیرہ وغیرہ. بھائی یہ خیال آ گیا میرے، یہ بجائے خود کبر ہے. اپنے کو برا سمجھنے کا خیال کبر ہے. یہ خیال ہی نہیں آنا چاہیے. جوتیاں سیدھی کر رہے تھے ایک صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں. حضرت نے دیکھا، بلایا، کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے علاج کبر کر رہا. حضرت نے فرمایا علاج کبر یہ تھوڑی، میں یہاں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں کہ آپ جوتیاں سیدھی کرتے ہوئے یہ خیال فرما رہے ہیں کہ یہ میرا کام نہیں ہے، بس یہ تو میری تواضع ہے کہ میں لوگوں کی جوتیاں سیدھی کر رہا ہوں. آپ کا علاج کبر دوسرا ہے، وہ میں تجویز کرتا ہوں. پھر حضرت نے فرمایا کہ آج ظہر کی نماز کے بعد امام صاحب جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگیں تو دعا سے پہلے کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کے یہ کہنا، حضرت کے الفاظ ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، صاحبو میرے اندر مرض کبر ہے. آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مجھے اس مرض سے نجات عطا فرما دے. یہ اعلان کرنا ہے آپ. اب وہ صاحب کا علاج اس میں تھا. اب وہ اعلان کرنا ان کے لیے بہت بھاری پڑ گیا. لیکن مرتا کیا نہ کرتا، اپنے آپ کو متواضع ثابت کرنے کی کوشش کی تھی. وہ بھی کس کے سامنے؟ جو ڈاکٹروں کے ڈاکٹر، طبیبوں کے طبیب، حکیم الامت، ان کے سامنے. لیکن بیچارے مخلص ہوا کرتے تھے اس زمانے کے. ہماری طرح تھوڑی تھے کہ استعفیٰ جیب میں لے کے پھر رہے ہو. ادھر شیخ نے کچھ کہا ادھر استعفیٰ وہ جلدی دیتے نا ہم لوگ. تو ویسے نہیں تھے، وہ مخلص تھے بیچارے. تو وہ نماز پڑھے اور نماز کے بعد سیدھے کھڑے ہو گئے اور کہا جیسے حضرت نے سکھایا تو ویسے ہی کہہ دیا اور بیٹھ گئے. یہ ہوتی ہے اطاعت. یہ ہوتا ہے شیخ کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو مردہ کی طرح پیش کر دینا. ہم مردہ کی طرح پیش کر دینے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک شیخ ہمارے ہاتھوں میں مردہ ہیں اب ان کے ہاتھوں میں مردہ ہیں. ہماری باتیں تھوڑی جلدی سمجھ میں نہیں آتی لیکن ہوتی تجربے کی ہیں، ذرا غور سے سننا چاہیے. اس وقت تک ہم مردہ ہوتے ہیں شیخ کے ہاتھوں میں جب تک شیخ ہمارے ہاتھوں میں مردہ ہوتا ہے. جس دن شیخ زندہ ہوتا نا اس دن ساری مردگی زندگی میں تبدیل ہو جاتی ہے. پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صاحب اب تک کتنے مردہ بنے ہوئے تھے. وہ تو شیخ جی اچھا بہتر ہے، ٹھیک ہے، جو مناسب سمجھو کر لو، بہت اچھا کیا ماشاءاللہ، چلو اللہ خوش رکھے، بڑا اچھا کام کیا تم نے. تو اس وقت تک مردہ بنے ہوئے. جہاں نفس پہ ایک درہ لگا کسی دن تو اس دن ساری مردنی جو ہے وہ زندگی میں بدل جاتی. اوہ آج تو شیخ صاحب خود زندہ ہو گئے. یہ کیوں زندہ ہو گئے؟ روز کی طرح کیوں نہیں ہے آج؟ تو ہمارا معاملہ یہ ہے، ایسا نہیں. شیخ جو کہے سر تسلیم خم کرنے کا نام مریدی ہے.
تو جب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ذرا جا کے معلوم کرتے ہیں اچھی بھی ہے یا بری ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ چلیے۔ حضرت کی خدمت میں پہنچے، حضرت کے سامنے دونوں بیٹھے، حضرت نے پوچھا کیا معاملہ ہے، بتایا یہ معاملہ ہے۔ تو حضرت نے تھوڑی دیر کے لیے سر جھکایا، آنکھوں میں نمی آئی، پھر ویسے ہی سر جھکا کے فرمانے لگے کہ بھائی سچی بات یہ ہے کہ جب مجلس میں بیان کرنے کے لیے آتا ہوں تو میرے دل کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ اشرف علی اس وقت تو سب سے گیا گزرا، تو اس وقت سب سے گیا گزرا ہے، یہ سارے تجھ سے اچھے ہیں۔ حضرت جلالی پیر تھے، جلال کے ساتھ تواضع بہت مشکل ہے، یہ تو کمال ہے کہ آدمی صاحب جلال بھی اور متواضع بھی ہو۔ صاحب جمال تو ویسے ہی متواضع ہوتا ہے، وہ متواضع نبی ہو تو لوگ اسے متواضع سمجھ لیتے ہیں کیونکہ جمال کی وجہ سے، مگر جلال کے ساتھ تواضع بہت مشکل کام۔ حضرت فرماتے ہیں میں کسی کو ڈانٹ رہا ہوتا ہوں تو عین ڈانٹتے ہوئے اس کو اپنے سے افضل سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ مجھ سے اچھا ہے حقیقت کے اعتبار سے، بس تھوڑی سی جو کمی ہے اس کو درست کرنے کے لیے میں اسے ڈانٹ رہا ہوں تاکہ اس کا فائدہ ہو۔ بہت مشکل کام، ڈانٹتے ہوئے نفس جو ہے کہیں نہ کہیں غالب آ جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ طریقہ بھی بتایا ڈانٹنے کا، جیسے باپ ڈانٹے بچوں کو، استاذ ڈانٹے شاگردوں کو، کوئی بڑا ڈانٹے اپنے ماتحتوں کو، کہ عین اس وقت جب غصہ آئے رک جاؤ، مت ڈانٹ، صبر کر لو، اس وقت خاموش ہو جاؤ، بعد میں کسی وقت مصنوعی غصہ پیدا کرو اپنے اندر اور پھر اس کو ڈانٹ۔ اس وقت وہ ڈانٹ اور غصہ تمہارے تابع رہیں گے، تم ان کے تابع نہیں رہو گے، اعتدال سے آگے نہیں بڑھو گے، حد میں رہ کر ڈانٹو گے، حد میں رہ کر غصہ کرو گے، لیکن اسی وقت اگر کرو گے تو ہو سکتا ہے نفس غالب آ جائے اور تم زیادتی کر بیٹھو۔ اتنا نفسانیت سے بچنے کی تعلیم دی جاتی ہے ہمارے مشائخ کے پاس، تو اپنی تربیت کی نیت لے کر، اپنی اصلاح کی نیت لے کر بیٹھے۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریفہ کا ترجمہ کیا ایک بزرگ نے، حضرت مولانا نسیم احمد فریدی امروہوی نور اللہ مرقدہ نے۔ اس سے کچھ اقتباسات جو ہے آپ حضرات کے سامنے اس وقت پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ ہمارے سلسلے عالیہ میں دل بنیاد ہے۔ کیا بنیاد ہے؟ دل، زبان۔ زبان دراصل دل کی ترجمان ہوتی ہے۔ الحمدللہ، جو دل میں ہے وہ زبان پہ آتا ہے۔ حضرت جی ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا باہر ملک میں رہتا ہے، ماں کو خط لکھتا ہے، کہتا ہے امی جان میرا دل آپ کو بہت یاد کرتا ہے، یہ نہیں کہتا امی جان میری زبان آپ کو بہت یاد کرتی ہے، ماں اس کو مارے گی کہ میرا مذاق اڑا رہا ہے، محبت ہی نہیں ہے مجھ سے، کہہ رہا ہے زبان یاد کر رہی ہے۔ کوئی بات ہے زبان یاد کرنے کی؟ تو دل یاد کر رہا ہے، حالانکہ دل کا یاد کرنا اس کو سمجھ میں آ رہا ہے نہیں، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ دل یاد کر رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ سارے کام دل سے ہوتے ہیں، مدار دل پر ہے، بنیاد دل پر ہے، دل سے شروع ہو کر دل پر معاملہ ختم ہوتا ہے۔ ذکر کے مراقبے بھی دل سے شروع ہوتے ہیں اور فکر کے مراقبے بھی دل سے شروع ہوتے ہیں۔ 10واں سبق جو ہے وہ فکر کا پہلا سبق ہے، مراقبہ احدیت، اس میں دل پر مراقبہ ہوتا ہے لیکن وہ فکر کا ہوتا ہے، اور جو پہلا سبق ہے لطیفہ قلب وہ ذکر کا ہے۔ اب یہ دل پر مدار کیوں رکھا ہمارے مشائخ نے، بنیاد دل کو کیوں بنایا؟
اس لیے کہ اللہ دل کو ہی دیتے ہیں، پھر دل کے اعتبار سے جو اعمال بنتے ہیں اور بن کر نکلتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، تمہاری شکلیں اور تمہارے جسموں سے اللہ کو کوئی مطلب نہیں، تمہارے دل اور دل کی بنیاد پر بننے اور صادر ہونے والے اعمال، وہ بنیاد ہے، اللہ ان کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، آپ لکھ کر رکھ لیجئے یہ بات، کہ دل کچھ اور ہو اور عمل کچھ اس کے خلاف ہو، نہیں ہو سکتا۔ جتنا بناوٹی وہ کرنا چاہے کر لے، لیکن ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہی ہوگا جو دل میں ہوگا۔ جیسے بیویاں سوتے وقت پکڑتی ہیں شوہروں کو، معلوم ہے نیند میں نکل جاتا زبان سے، کیا نکل جاتا؟ جو دل میں ہوتا وہ نکل جاتا۔ دن بھر چھپاتے ہو، کیسے چھپاتے دن بھر؟ قابو ہے نا اپنی زبان پر تو چھپا رہے، نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ ناشتہ اچھا ہو گیا تاکہ نیند آیا اب حضرات کو، تو یہ بھی کچھ کہنا پڑتا ہے درمیان۔ تو نیند میں جو لوگ بیچارے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں تو ان کی زبان چلنے لگتی ہے، تو پھر اہلیہ کے نام کے بجائے جب کسی اور کا نام زبان سے نکلتا ہے تو پکڑا گیا ماں۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ایسا ہوا ہے بہت، لیکن دن میں نہیں نکلتا کیونکہ دن میں قابو ہے زبان۔ ٹھیک اسی طرح جب دل بنا ہوا نہیں ہوتا ہے تو مجمع میں اللہ بہت اچھے سے نکلتا ہے، لیکن جب رات کی تنہائی آتی ہے، خلوت حاصل ہو جاتی ہے بندے کو، تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، دروازے بند، کھڑکیاں بند، سارے سوراخ بند، چونکہ اللہ ہے ہی نہیں نا دل میں، تو اب وہ نکلتا ہے جو دل میں ہوتا ہے۔ دن بھر آسان ہے اس طرح کی مجلسوں میں، اس طرح کے مجامع میں اپنے آپ کو بنا کر پیش کرنا، لیکن رات میں پتہ چلتا ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ اسی لیے اللہ والوں کی اصلیت رات میں ظاہر ہوتی ہے، ان کی راتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں، ہماری راتیں سرد، ان کی راتیں گرم۔ اس کو ایک بزرگ نے مثال سے سمجھایا، مثال اس لیے دی جاتی ہے تاکہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ جائے، مثال کی طرف نہیں جانا کہ کیا مثال دے دی، ایسی مثال دیتے ہیں کوئی نہیں، وہ نہیں، مثال سے کیا سمجھایا جانا چاہ رہے ہیں، کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، وہ اصل مقصود۔ تو ان بزرگوں نے مثال دی، جیسے ایک کامل مرد ہے تو اس کی رات کتنی گرم ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک نامرد ہے، اس کی رات کتنی سرد ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ والوں کے مقابلے میں جو غیر اہل اللہ ہے وہ ایسے ہی۔ اسی لیے اللہ والوں کو مرد کہتے ہیں، فارسی میں مردان خدا، مرد خدا اللہ والوں کو کہتے ہیں۔ اہل اللہ عربی لفظ ہے، اللہ والا اردو لفظ ہے، مردان خدا یہ فارسی لفظ، مرد جو حقیقت میں اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ حقیقت میں مرد ہوتا ہے، بقیہ تو بس ایسے ہی والی بات ہے۔ تو رات کا انتظار، حضرت جی بھی مثال دے کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ والے رات کا انتظار ایسے کرتے ہیں جیسے نیا نیا دلہا رات کا انتظار کرتا ہے کہ ادھر رات آتی ہے اور وہ اللہ کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں، کیونکہ محبوب حقیقی تو وہ ہے نا، وصال حقیقی اللہ کے ساتھ ہوتا ہے نا۔ بھٹکے ہوئے شاعروں نے تعبیرات اور اصطلاحات جو ہے فنا ہو جانے والے محبوبوں کے لیے استعمال کی، وصل کی، فرقت کی، یاد کی، حضوری کی، مہجوری کی، یہ ساری اصطلاحات تو دراصل اللہ کے ساتھ استعمال ہوتی۔
وصل حقیقی وصل خداوندی ہے، اللہ کے ساتھ جو وصل نصیب ہوتا ہے وہ ہے وصل۔ واصل باللہ کہتے ہیں اللہ والوں کو، کیا مطلب؟ کہ وصل نصیب ہو چکا، اللہ سے معانقہ کر چکے، اللہ سے مصافحہ کر چکے، اللہ کے ساتھ نتھی ہو چکے۔ معیت دائمی، کیا مطلب ہے معیت دائمی؟ دور تھے، قبول کیا، کہہ دیا۔ بہت آسان انداز میں بات کو سمجھانے کی عاجز کوشش کر رہا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں نے نفس کو چھوڑ دیا، جیسے اللہ نے فرمایا تھا نا، دع نفسک، اپنے نفس کو چھوڑو، وتعال الیہ، مجھ تک پہنچ جاؤ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا تھا اللہ کو، تو پوچھا تھا کہ اللہ آپ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ دع نفسک، تمہارا جو نفس ہے نا اس کو طلاق دو، وتعال الیہ، میرا وصل نصیب ہو جائے گا۔ اس کو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تیرا ایک قدم تیرے نفس پر تو دوسرا قدم سیدھے جنت میں، اور جنت کیا ہے دراصل؟ رضا محبوب کے مظہر کا نام ہے۔ محبوب راضی ہو جاتا ہے تو رضا کو ظاہر کرتا ہے، کس شکل میں؟ جنت کی شکل۔ تو اصل معاملہ جو ہے وہ ہمارا یہ ہونا چاہیے۔ تو قلب اگر بنا ہوا ہوگا تو اعمال ویسے ہی نکلیں گے، ورنہ ظاہری اور بناوٹی اعمال چند دنوں کے ہوتے ہیں، چند مہینوں کے ہوتے ہیں، چند سالوں کے ہوتے ہیں، پوری زندگی کے نہیں ہوتے۔ فرماتے ہیں مدار کار قلب پر ہے، اگر دل غیر خدا میں گرفتار ہے خراب و ابتر ہے۔ دل اگر غیر اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو پھر تہجد بھی کوئی کام کی نہیں، اشراق بھی کوئی کام کی نہیں، چاشت بھی کوئی کام کی نہیں، یہ ساری عبادتیں، ریاضتیں، محنت، مجاہدے سب فضول اگر دل غیر اللہ اس کے ساتھ گرفتار ہے۔ دل کو غیر سے خالی کرنا، ہر ما سوا سے دل کو خالی کرنا بہت بڑا مجاہدہ ہے، آسان کام نہیں ہے۔ سننا آسان ہے، بولنا بھی آسان، لیکن ما سوا سے دل کو خالی کر دینا کہ کسی کے لیے دل میں کوئی جگہ ہی نہ رہے۔ برسہ برس کی محنت کے بعد کہا تھا حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اب کوئی نہیں ہے، ما سوا جس کو کہتے ہیں وہ ہے ہی نہیں ہے میرے دل میں، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو۔ بیٹھے ہیں اس لیے ہم دل پر نظر جمائے، بیٹھے ہیں اس لیے ہم، یہ جو مراقبہ ہوتا ہے نا کس لیے ہوتا ہے؟ بیٹھے ہیں اس لیے ہم دل پر نظر جمائے، دل انجمن ہے ان کی کوئی اس میں آ نہ جائے۔ دل ان کی انجمن ہے، یعنی ان کی محفل ہے، وہ آئیں گے، کوئی دوسرا نہیں آئے گا، اس لیے دل کی نگرانی کر رہے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں مراقبہ نگرانی کا جو ہے ترجمہ ہے، عربی میں مراقبہ نگرانی کو کہتے ہیں۔ سعودی عرب میں لکھا ہوتا ہے الطریق مراقب بالکامرات، کیمرے کی عربی نہیں ملی ان لوگوں کو تو انہوں نے کامرات کر دیا اس کو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ راستے کی نگرانی ہو رہی ہے کیمرے کے ذریعے۔ اب یہ مت سمجھیے کہ پولیس والا کھڑا نہیں ہے لہذا جیسے چاہو ویسے جاؤ، نہیں، آپ کی نگرانی ہو رہی ہے، چالان آپ کے پاس خود بخود آ جائے گا۔ تو وہاں پر لفظ مراقب استعمال ہوتا ہے۔ تو مراقبہ جو ہے دراصل نگرانی کا نام ہے، ہم اپنے دل کی نگرانی کرتے ہیں۔ حضرت شاہ مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں حریم دل کا نہ کوئی غیر آ جائے، نہ کوئی راہ پا جائے، نہ کوئی غیر آ جائے، نہ کوئی راہ پا جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہردم پاسما رہنا۔ کوئی غیر نہیں آنا چاہیے، کسی کو راستہ نہیں ملنا چاہیے۔ یہ جو تمہارا دل ہے نا یہ حرم ہے، حرم۔ بادشاہوں کی جو بیگمات رہا کرتی تھی نا اس علاقے کو حرم کہا کرتے تھے پہلے زمانے میں۔ یہ حرم ہے، کیا مطلب؟ کہ یہاں صرف خواتین آئیں گی، بادشاہ کی جو بیگمات ہیں وہ آئیں گی، کوئی غیر نہیں آ سکتا یہاں پر، مجال نہیں ہے کسی کی کہ وہاں پر جو ہے اپنا قدم رکھے۔ ایسے ہی حرم، حرم مکہ، حرم مدینہ، ہر کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہاں قدم رکھے۔ تو حرم کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا
دل بھی حرم ہے ایک اعتبار سے، اب اس میں کوئی دوسرا نہیں آ سکتا، اس میں صرف اللہ آئیں، صرف اللہ آئیں۔ ہمارے حضرت فرماتے اللہ کے دل میں آنا انتہائی آسان، کہ کوئی ٹکٹ نہیں ہے، ویزا نہیں ہے، اس کے لیے کچھ کرنا نہیں، کوئی زکوٰۃ ہے نہ کوئی چلہ ہے، کچھ نہیں ہے اس کے لیے۔ زکوٰتیں نکالے جاتے ہیں، سورہ بقرہ کی زکوٰۃ نکال رہے ہیں، حامیم عین سین قاف کی زکوٰۃ نکال رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، پتہ نہیں سمجھے آپ لوگ، چلیے جو سمجھ گئے وہ سمجھ۔ تو ویسی زکوٰتیں یہاں نہیں نکلتی کہ زکوٰۃ نکالو اللہ پاک دل میں آ گئے۔ عاملوں کیا زکوٰتیں نکالی جاتی ہیں نہیں معلوم ہے حضرات، زکوٰۃ صرف محل کی نکلتی ہے۔ حامیم عین سین قاف کی زکوٰۃ ہے، کیا مطلب ہے؟ مذاق بنا رکھا ہے کوئی؟ یہ عملیات کا شعبہ جو ہے نا سلسلے میں منع ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں عامل صاحب نسبت نہیں ہو سکتا، اور صاحب نسبت عملیات کرتا نہیں۔ جیسے جوہری ٹھیلے پر عام جام بیچے ہوتا ہے، وہ تو جوہری ہے نا، وہ اس کا تو لائف سٹائل ہی الگ ہوتا ہے۔ تو صاحب نسبت کے لیے یہ چیز بالکل کچھ نہیں ہوتی، بچوں بڑے والی بات ہوتی ہے، چھوٹے بچوں والی بات۔ لیکن اگر کوئی اسی لائن میں رہنا چاہے تو پھر وہ صاحب نسبت نہیں ہو سکتا، یہ بات بھی طے ہے۔ تو حرم جو ہے دل کا حرم، کہتے ہیں حضرت پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، اس کی ہمیشہ نگرانی کرو تم، اس میں کوئی دوسرا نہیں آنا چاہے، یہ اللہ کے لیے ہے۔ تو ماں سوا میں اگر دل پھنسا ہوا ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت آئے۔ اور جو اعمال نکل رہے ہیں، بہترین کلام پڑھتے ہو ماشاءاللہ، بہترین نمازیں، آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ نمازیں سیکھ رہے ہیں، ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن اگر دل ماں سوا میں گرفتار ہے تو ان چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ لا ينظر الى صورکم، اعمال کی بھی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک شکل کے اعتبار سے، ایک روح کے اعتبار سے۔ تو اعمال میں روح نہیں ہے، جان نہیں ہے اگر دل بنا ہوا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں محض اعمال سوری اور عبادات رسمی سے کام نہیں چلتا، التفات ماسوا سے سلامتی قلب اور اعمال صالحہ جو بدن سے تعلق رکھتے ہیں اور شریعت نے جن کے کرنے کا حکم فرمایا ہے، یہ دونوں چیزیں درکار ہیں۔ یعنی ماں سوا سے دل محفوظ رہے یہ بھی چاہیے، اور اعمال صالحہ یہ بھی چاہیے، دونوں چیزیں۔ لیکن اعمال صالحہ موقوف ہیں کس پر؟ دل ماں سوا سے خالی ہے۔ جیسے ایک صاحب نے ایک دفعہ پوچھا تھا، سوال کیا، ان کا سوال ہم نقل کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ دعوت و تبلیغ والے حضرات بھی کہتے ہیں کہ اپنی اصلاح کے لیے نکلو، اور آپ لوگ خانقاہ والوں آپ بھی یہی کہتے ہو کہ اصلاح کے لیے ادھر آؤ، تو کدھر جائیں؟ یہ سوال کیا انہوں نے سوچا ہوگا بہت اچھے پھنسا دیں گے اس کو۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ لوگ پھنسانا چاہتے ہیں ہم فقیروں کو، لیکن مشائخ کی برکت سے گاڑی کبھی پھنستی نہیں، کیونکہ پیچھے دعائیں ہوتی ہیں، توجہات ہوتی ہیں۔ تو وہاں پر اس عاجز نے یہ جواب دیا تھا ان کو کہ دیکھیے وہاں جو اصلاح ہے نا، وہ اصلاح ہے اعمال ہے۔ بے نمازی کو نمازی بنا دیا جائے گا، روزے کی اہمیت نہیں ہے، دل میں روزے کی اہمیت آئے گی۔ ماں باپ کی ناقدری کرتا ہے، نافرمان ہے، فرما برداری کی اہمیت بتائی جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ کس کی اصلاح؟ اعمال کی، اور یہاں قلب کی۔ کہے کہ اصلاح قلب کی، تو بے شک اصلاح وہاں بھی ہے، اصلاح یہاں بھی ہے۔ اعمال کی ادھر کیجئے، قلب کی ادھر کیجئے، بات ختم۔ اور یہ بات یاد رکھیے اس کے ساتھ کہ قلب کی جب تک اصلاح نہیں ہوگی، اعمال کی اصلاح سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ پھر آپ کو ادھر آنا ہی پڑے گا، جب آخر میں آنا ہے تو اول آ جائیے، پھر ادھر چلے جائیے، فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ تو مطلب یہاں پر یہ کہنے کا یہ نہیں ہے کہ کسی کی تحقیر ہے، کسی کی تنقیص ہے، سوال کا جواب اور حقیقت بتائی گئی ہے یہاں پر کہ اصلاح قلب اصل چیز ہے، اس کے ضمن میں اصلاح۔ پھر آگے فرماتے ہیں بغیر اعمال صالحہ بدنیہ کے سلامتی قلب کا دعویٰ بھی محض باطل ہے۔ ایک آدمی اعمال کچھ نہیں کر رہا، دل کی نماز پڑھ رہے ہو، دل کی نماز سے اشارہ سمجھے کہ نہیں؟ دل کی نماز پڑھ رہے،
بول رہے ہیں کہ میرا دل تو بہت اچھا ہے، میرا دل ماں سوا سے پاک ہے، صاف ہے، بس ہمارے لیے دل کی نماز ہے نا وہ پڑھنی ضروری اس کے ساتھ بدن کی روح غیر متصور ہے۔ اسی طرح احوال قلبی بغیر اعمال صالح بدنی کے محال، نمازیں ہی نہیں پڑھتے، خواب بتاتے اپنے، فجر چھوڑ کے خواب دیکھ رہے ہیں، اس خواب کا کیا اعتبار ہے بتائیے؟ اور وہ خواب آ کے شیخ سے کہہ رہے میں نے خواب دیکھا، کب دیکھا؟ صبح 7 بجے دیکھا۔ اس وقت جو خواب آتا ہے وہ اکثر سچا ہوتا ہے، یہ کہ سو جانے کے بعد والا جو خواب ہے وہ مقصود نہیں ہے فجر چھوڑ کر۔ تو خواب بتاتے ہیں، تو خوابوں سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے سلسلہ عالیہ میں یہ یاد رکھیے، خصوصیات ہیں ہر سلسلے کی، ہر شیخ کی ہوتی ہیں، اور یہ کوئی غلط بات بھی نہیں۔ تو ہمارے سلسلے کی خصوصیات میں سے اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ یہاں خوابوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ حضرت فرماتے ہیں میں خواب سنتا بھی نہیں، اور اگر کبھی سن بھی لیا تو کچھ کہتا نہیں، دونوں چیز، پہلے تو سنتا ہی نہیں، اور سن لیا تو کچھ کہتا ہی نہیں۔ اب خواب سنانے والا یہ سمجھ کے آتا ہے کہ تعبیر اس کی ضروری ہے، ضروری تھوڑی ہے، کہاں لکھا ہوا ہے خواب کی تعبیر ہوتی ہے؟ قالوا وضغاث واحلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو فضول کے ہوتے ہیں، بکواس قسم کے ہوتے ہیں، تو ان کی تعبیریں ہم جانتے بھی نہیں، جو تعبیر بتانا ضروری بھی نہیں ہے۔ پھر حضرت آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ تعبیر اگر ہو بھی تو ابھی ہونا کیا ضروری ہے؟ یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر تو 40 سال بعد پوری ہوگی، 40 سال لگ گئے وقت کے پیغمبر کے خواب کو پورا ہونے میں، تو ہمارے خواب دوسرے دن کیسے ہو جائیں گے، تیسرے دن کیسے ہو جائیں گے؟ حضرت فرماتے ہیں اس دور میں جو کھا رہے ہیں غذا وہ کم سے کم مشکوک، متقیوں کے گھر کا کھانا مشکوک ہے۔ لا یأکل طعامک الا تقی، جو حدیث ہے کہ نہ کھائے تیرا کھانا مگر متقی، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے، سند ہوگی کہ تو حلال کھاتا ہے، ورنہ اگر وہ صحیح معنوں میں متقی ہوگا تو ہر جگہ کھانا بھی نہیں کھائے گا۔ تو لا یأکل طعامک الا تقی کا ایک مطلب یہ ہے آپ صحیح ہو اس لیے وہ کھانا کھا رہا۔ تو ہم کھاتے مشکوک، خواب صحیح کیسے ہو جائیں گے؟ تو خوابوں کی دنیا ہمارے یہاں نہیں ہوتی، خوابوں کے شہزادے نہیں بننا حضرت فرماتے، بیداری کا اعتبار ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کو کسی نے خواب میں دیکھا۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 باتیں ارشاد فرمائی یہاں پر، کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان الشیطان لا یتمثل بی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، اگر کسی نے مجھے دیکھا ہے خواب میں، من رآنی فی المنام فقد رآنی، مجھے ہی دیکھا اس نے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ شیطان یقیناً نبی علیہ السلام کی شباہت نہیں بنا سکتا، یہ طے ہے، لیکن کوئی اچھی شکل بنا کر خواب میں آئے اور یہ باور کروائے کہ یہ نبی علیہ السلام ہیں، یہ تو کر سکتا ہے۔ اس کی دلیل آپ علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے پڑھا کچھ، صحابہ نے سنا کچھ۔ تفصیلی واقعہ ہے، علماء کرام سے پوچھ لیں، پڑھا کچھ سنا کچھ، تو شیطان نے دخل اندازی وہاں کی۔ امام نبی ہیں آپ علیہ السلام، مصلی صحابہ کرام، درمیان میں شیطان آیا۔ تو میرے اور آپ کے خواب میں اگر شیطان کوئی اچھی شکل دکھا کر یہ باور کروائے کہ یہ نبی علیہ السلام ہے تو ممکن ہے، یہ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی نے یہ کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور آپ نے یہ فرمایا، یہ حکم دیا، تو جو شریعت ہے ہمارے پاس، البیضاء الغراء الحنیفۃ السمحۃ السہلۃ البیضاء، اس کو دیکھیں شریعت کیا کہتی ہے۔ اگر وہ خواب شریعت کے خلاف ہوا تو خواب کا کوئی اعتبار نہیں، کہنے والا چاہے قطب دوران ہو۔
کہنے والا چاہے یہ اس لیے کہہ رہا ہے عاجز کہ ہمارا جو مذہب ہے، ہماری جو شریعت ہے، وہ اس قدر صاف ہے، کلیئر لائک کرسٹل کہتے ہیں نا، وہ والی بات۔ کوئی دم نہیں مار سکتا یہاں پر۔ کوئی اگر یہ کہے کہ قطب الاقطاب نے یہ خواب دیکھا ہے، جی وہ خواب شریعت کی روشنی میں کیا کہتا ہے؟ شریعت کچھ اور کہہ رہی ہے تو خواب کا کوئی اعتبار نہیں، تعویل کر لی جائے گی اس کی۔ اس اللہ والے کو کچھ نہیں کہا جائے گا، گستاخی حرام ہے، بے ادبی گناہ کبیرہ ہے، تعویل کریں گے، وقتی طور پر تعویل کریں گے، تعویل کا دروازہ کھلا ہوا ہے، فتویٰ نہیں لگایا جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کا نام لینے والوں کا ہمیشہ ادب کیا ہے، ہمیشہ ادب کیا ہے، اگرچہ میں صاحب فتویٰ ہوں، اگرچہ میں صاحب فتویٰ ہوں، لیکن میں نے کبھی کسی اللہ والے کے خلاف فتویٰ نہیں دیا، گو ان سے کچھ لغزشیں ہو بھی جاتی ہیں۔ یہ حضرت تھانوی کے الفاظ ہیں۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کسی کے لیے مجال ہی نہیں ہے اس راستے میں کہ کوئی اور رائے پیش کرے، کوئی اور رائے پیش کرے، مجال ہی نہیں۔ حضرت تھانوی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میں نے ہمیشہ ادب کیا ہے، میں نے ہمیشہ دعائیں لی ہیں، یہ الفاظ بھی ہیں کہ میں نے ہمیشہ ان کی دعائیں لی ہیں، گو میں صاحب فتویٰ ہوں مگر میں نے ان کے خلاف کبھی فتویٰ نہیں دیا، گو ان سے کچھ لغزشیں بھی ہو جاتی۔ بات بڑی ہو جائے گی، تفصیلی ہو جائے گی۔ ہم لوگ یا تو اللہ والوں کو فرشتہ بنائیں، جبرائیل، کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے، اگر ایک گناہ بھی ہو گیا تو ولی نہیں، بات ختم۔ گناہ پر اصرار کے ساتھ میں بندہ ولی نہیں ہو سکتا، یہ ہے متفقہ فیصلہ۔ گناہ پر اصرار، جمے رہنا، گناہ پر اڑے رہنا۔ باقی جو گناہ کبھی ہو جائے بشری تقاضے کی بنیاد پر، مان لیجئے دنیا کے سب سے بڑے ولی سے بھی ہو جائے، امام الاولیاء ہو جائے وقتی طور پر، پھر وہ اس کی تلافی کر لے، معاف کروا لے اللہ کے ہاں۔ ایک سجدہ محبت، دو آنسوں کے قطرے، کتنا آسان ہے تجھ کو منانا یا رب۔ ایک سجدہ کیجئے، دو آنسوؤں کے قطرے ٹپکائیے، معاملہ ختم، وہ امام الاولیاء پھر بھی رہیں گے۔ شیخ ابو عبد الرحمن اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ پہلے بھی تھے، بعد میں بھی تھے۔ درمیان میں شبلی نے آنسوؤں کی لڑیاں بہا دی ان کے، کہ اللہ میرے شیخ کو مجھے دوبارہ واپس کر دیجیے۔ کتنا ادب ہے اس دعا میں، کتنا ادب ہے اس دعا میں۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے شیخ کو ہدایت دیجیے، یہ نہیں کہا۔ شیخ کی ہدایت کی دعا مانگنے والا مرید سب سے بڑا گمراہ ہے، سب سے بڑا گمراہ۔ میرے شیخ کو مجھے دوبارہ واپس کر دیجیے۔ اور اللہ نے شبلی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کی دعا سن کر، اللہ پاک کی قدرت ہے، تاریخ بھری پڑی ہے، بے شمار واقعات ہیں، ہر واقعے میں کوئی نہ کوئی سبق، حکمت، کوئی نہ کوئی عبرت ہوتی ہے، اس میں بھی ہے، تفصیلات کا موقع نہیں۔ تو یہاں ادب کیا ہوا، اور معاملہ کتنا بڑا تھا، بڑھاپے کی عمر میں، بوڑھے ہو چکے ہیں، بوڑھوں کے شیخ ہو چکے ہیں، اور ایک عیسائی لڑکی پر فریفتہ ہو گئے۔ آج کے زمانے میں اگر ہو تو فتووں کی بھرمار ہو جائے گی۔ پچھلے زمانے میں فتویٰ جتنا مشکل تھا، اس زمانے میں فتویٰ اتنا آسان ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اجرؤکم علی الفتیہ اجرؤکم علی النار۔ تم میں فتویٰ کے معاملے میں جرأت و دلیری سے کام لینے والا بندہ جہنم کے معاملے میں دلیری سے کام لینے والا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے۔ تو واقعہ تو ہوا، بڑا عجیب ہوا، لوگ کچھ بھی کہہ سکتے تھے لیکن کچھ نہیں کہا، سب روئے۔
کہ ہمارے گناہوں کی نحوست وہاں منتقل ہوگی. اور یہ ہوتا ہے، یاد رکھیں، یہ ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وضو اچھی طرح کر کے آیا کرو، تمہارے ناقص وضو کی وجہ سے مجھے نماز میں متشابہات لگ جاتے. تو امتی کے ناقص وضو کا اثر نبی کی نماز پر، تو مجھ جیسے نکمے اور بدعمل کے اعمال بد کی نحوست کا اثر میرے شیخ پر کیسے نہیں پڑ سکتا ہے؟ پڑ سکتا ہے. تو میرا مسئلہ ہے نا، مسئلہ اس کا نہیں ہے. شیخ کے ساتھ اگر خدا نہ خاصہ کوئی معاملہ ہوا ہے تو نحوست مجھ مرید کی ہے. مجھے رو رو کے اللہ کو منانا چاہیے کہ اے اللہ میری نحوست کا اثر شیخ پر سے دور کر دیجیے. یہ ہے کمال ادب. اور اچھے سے سنیے، دوسری جگہ شاید ملیں گی یا نہیں ملیں گی، ملیں گی تو مشکل سے ملیں گی یہ بات. آگے فرماتے ہیں بہت سے ملحدان زمانہ اس قسم کا یعنی احوال قلبی بغیر اعمال صالحہ کا دعویٰ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے برے معتقدات سے ہمیں بچائے. تو اس مکتوب شریف کا خلاصہ یہ تھا کہ دل بنیاد ہے، دل پر محنت کیجیے، اسی لیے دل پر ذکر کروایا جاتا ہے. لطیفہ قلب پر مراقبہ، حضرت نے فرمایا تھا جب پہلا سبق دیا تھا کہ اس پر خوب مراقبہ کرنا، یہ بنیاد ہے. اس پر جتنا مراقبہ کرو گے اگلے اسباق کے مراقبے اتنے ہی اچھے ہوں. اس پہ کرتے ہی نہیں ہمارے سالکین مراقبہ، کہتے ہیں آگے سبق آگے سبق. آگے سبق، پہلا سبق اگر پکا نہ ہو تو کیسے ملے گا؟ پہلا سبق پکا ہونا چاہیے. لطیفہ قلب بنیاد ہے. دوسری چیز جو ہمارے سلسلے عالیہ کی اہم خصوصیت ہے کہ اتباع سنت. فرماتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب رب العالمین ہے. ہر چیز جو خوب و مرغوب ہو وہ محبوب و مطلوب کو دی جاتی ہے. جو سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے، پسندیدہ ہوتی ہے، وہ کس کو دی جاتی ہے؟ جو محبوب ہوتا ہے اس کو دی جاتی ہے. یہ اسپیشل ہے. کس کے لیے؟ فار سم ون اسپیشل. کوئی صاحب ہیں جو بہت اچھے ہیں، بہت خاص ہیں، ان کے لیے. آپ کے لیے تھوڑی، آپ کے لیے تو کچھ اور ہے. بنا بری حق سبحانہ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے نبی علیہ السلام آپ بلندی اخلاق پر فائز ہیں. نیز فرمایا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. آپ رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں. نبی علیہ السلام کو جب یہ نعمتیں ملی تو آپ نے بھی اظہار تشکر کے طور پر مخلوق کو اطلاع دینے کے لیے فرمایا خیر الہدی ہدی محمد، کہ بہترین طریقہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. نیز ارشاد فرمایا ادبنی ربی فاحسن تأدیبی. میرے پروردگار نے براہ راست میری تربیت کی، مجھے ادب سکھایا اور یہ بہترین تربیت ہوئی، میری بہترین ادب سکھایا گیا. تو نبی علیہ السلام کی اتباع سے یہاں پر یہ مراد لینا چاہ رہے کہ آپ کے جو اخلاق عظیمہ ہے وہ ہمارے اندر آنے چاہیے. آپ علیہ السلام کے جو بلند اخلاق تھے وہ ہمارے اندر ہونے چاہیے. آگے فرماتے ہیں اس کی ایک مثال، باطن ظاہر کا مکمل کرنے والا ہے، ان دونوں میں مخالفت سر منہ نہیں ہے. باطن اور ظاہر دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. ظاہر میں اگر کوئی کمی ہوگی تو باطن مکمل کرے گا، باطن میں اگر کوئی کمی ہوگی تو ظاہر مکمل کرے گا. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ، ظاہر بھی مکمل باطن بھی مکمل. ایک آدمی کو پیرالائز ہو گیا، فالج کی وجہ سے اس کا ایک دایاں ہاتھ جو ہے وہ شل ہو گیا، وہ اٹھ نہیں رہا. اب یہاں پر ظاہر نامکمل اگرچہ باطن مکمل ہے. ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے، کام نہیں کر رہا ہے، ناقص ہو گیا وہ. لیکن باطن مکمل اس اعتبار سے کہ روح گئی نہیں ہے، روح تو ہے وہاں پر.
تو اس راستے میں سلوک کے ہونا کیا چاہیے؟ ظاہر بھی مکمل اور باطن بھی مکمل ہو. ایسا نہیں کہ ظاہر کچھ اور باطن کچھ ہے، ظاہر آدھا اور باطن آدھا. ہمارے ایسا نہیں ہوتا. اس کی ایک مثال ہے، کسی کی طرف اشارہ مقصود نہیں ہے اور نہ اس سے یہ بات کہہ کر کسی کے دل کو دکھانا مقصود ہے، لیکن مثال سے بات سمجھ میں آئی. حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ لطیفہ قلب پر سبق جس کو دیا جاتا ہے، پہلا سبق کہ آپ لطیفہ قلب پر مراقبہ کیجئے. حضرت فرماتے ہیں اب اگلا سبق دینے کے لیے ظاہر دیکھو. مثال کے طور پر چہرہ سنت نبوی سے مزین نہیں ہوا تو آگے سبق نہیں دیا جا سکتا. آگے سبق نہیں دیا جا سکتا، پہلے ہی رہے. چاہے 4 سال لگ جائے، چاہے 6 سال لگ جائے. ایک صاحب نے، حضرت کے خلیفہ نے حضرت سے سوال کیا، عاجز موجود تھا اس مجلس میں، کہ حضرت ساری چیزیں اچھی ہوتی ہیں، وہ ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے، مجبوری ہوتی ہے، کوئی اور وجہ ہوتی ہے، بس وہ ایک ہی مسئلہ ہے، باقی سب ٹھیک ہے، سبق بڑھا دیں؟ حضرت نے فرمایا نہیں، بالکل اجازت نہیں. پھر حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ چہرے پر سنت نہ ہونا شہوت کے مرض کے باقی ہونے کی علامت ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ معاشرہ ہے، حالات ہیں، آفس ہے، نوکری ہے، اسکول ہے، کالج ہے، نہیں، شہوت کا مرض باقی. چنانچہ مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ جلالی تھے، جمال والے بیچارے سوچتے تھوڑی دیر کے لیے، پھر نہیں بولتے، خاموش ہو جاتے، لیکن جلال والا سوچتا نہیں، وہ بولتا ہے تاکہ اصلاح ہو جائے فوراً. تو حضرت مرشد عالم نے ایک صاحب کو جو ایسے ہی تھے ان کو پکڑ کے بولا. حضرت نے فرمایا چچا جان کیا بات ہے؟ دوسری کا ارادہ ہے؟ کیا معاملہ ہے آپ کا؟ دوسری کا ارادہ ہے؟ پھر اس عمر میں بھی آپ سنت رسول سے اپنے چہرے کو آراستہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ عمر بڑھے گی تو داڑھی بتائے گی نا. بعضوں کی داڑھی بیچاری جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ عمر سے زیادہ انسان کو ساحر کر دیتی ہے. اب وہ کہتے ہیں نہیں صاحب وائٹ ہو رہی ہے، وہ ہے تو نہیں میری عمر اتنی ہی ہے. تو داڑھی کی وجہ سے کبھی کبھی مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں، داڑھی کی چھٹی کر دیتے ہیں تاکہ معاملہ اپنا سیٹ رہے. تو یہ غلط ہے. حضرت نے مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کیا ارادہ ہے آپ کا؟ دوسری کا ارادہ ہے جو آپ اتنے بنے ٹھنے نظر آ رہے ہیں؟ تو اس سے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ دراصل شہوت کے روگ کے باقی رہنے کی علامت ہے، اور لطیفہ قلب پر مراقبہ کروا کے شہوت کا علاج کیا جاتا ہے. وہی نہیں ہوا تو اگلا سبق کیا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اطاعت جو بندہ کرتا ہے اس کا باطن مکمل. آگے فرماتے مثلا جھوٹ زبان سے نہ بولنا شریعت ہے. شریعت کیا کہتی ہے؟ جھوٹ نہ بولو. آگے فرماتے ہیں اور دل میں جھوٹ کا خطرہ نہ آنے دینا طریقت ہے. جھوٹ کا خیال بھی نہ آئے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، عزت کے مارے جھوٹ سے بچتے. جھوٹ بولیں گے تو پکڑ جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، خامخواہ پریشانی ہوگی، اس لیے جھوٹ نہیں بولتے. ورنہ 1000 جھوٹ دل میں آ کے چلے جاتے. مطلب یہ ہے کہ طریقت ابھی شروع نہیں ہوگی. طریقت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں جھوٹ کا خطرہ بھی نہ آئے. پھر اس کے آگے ایک لفظ حقیقت، طریقت، حقیقت. فرماتے امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر بے تکلف یہ چیز نصیب ہو رہی ہے، بے تکلف کہ آپ کے دل میں جھوٹ کا خطرہ بھی نہیں آ رہا، حقیقت نصیب ہو گئی، حقیقت نصیب ہو گئی، یہ حقیقت ہے. اور اگر آپ تکلف کر رہے ہیں کہ میرے دل میں جھوٹ کا خطرہ نہیں آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے، تو یہ طریقت ہے. یعنی ابھی آپ چل رہے ہیں، ابھی آپ سالک ہیں. تو آگے فرما رہے ہیں کہ در حقیقت باطن جو دوسرے الفاظ میں طریقت اور حقیقت کا نام ہے، ظاہر جو کہ شریعت ہے اس کی تکمیل کرنے والا ہے، تو یہ ہے اتباع سنت. ہر چیز جس میں اخلاق و شائل محبوب جلوگر ہوں وہ چیز محبوب ہو جاتی ہے. چنانچہ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، میری پیروی کرو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے.
پتہ چلا کہ جو بندہ جتنا زیادہ نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کرتا ہے وہ اسی قدر اللہ کا محبوب بنتا چلا جاتا ہے۔ حضرت بریک دیتے ہیں کہ آپ 1 گھنٹہ آدھے گھنٹے کے بعد؟ کچھ بریک والے اٹھ رہے ہیں درمیان سے، بریک کا معاملہ ہوتا ہے کیا؟ ہمارے یہاں نہیں ہوتا بریک کا، 2 2.5 گھنٹے میں کوئی بریک نہیں ہوتا۔ الحمدللہ کوئی اٹھ کے جانے والے 1 2 ہوتے ہیں مشکل سے، اور سخت ضرورت والے ہوتے ہیں۔ مضامین بھی شاید تھوڑے سے اوپر سے بھی جا رہے ہوں گے، تو یہاں پر مجمع چونکہ ملا جلا ہے تو کچھ جو ہے کالج کے اسٹوڈنٹس کے لیے چاہیے، کچھ 10th کلاس والوں کے لیے چاہیے، کچھ 7th والے بھی ہوتے ہیں، کچھ پرائمری والے بھی ہوتے ہیں، تو جس کی جو بات آئی وہ لے لے، بقیہ میں آپ اللہ اللہ کریں، اپنے شیخ سے رابطے قلبی کے ساتھ لگے رہیں۔ ہمارے سلسلے میں ایک چیز بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اہل باطل کی صحبت سے دور رہنا۔ اہل باطل میں سب سے پہلے اہل کفر آئیں گے۔ کفر سے لگاؤ نہیں ہو سکتا، اسی بنا پر کہا جاتا ہے نفرت کفر سے ہوگی، کافر سے نہیں ہوگی۔ کیا مطلب کہ کفر سے نفرت مطلوب ہے، کرنا چاہیے، کافر سے نفرت نہیں، کیونکہ وہ کافر آج کے مسلمان سے ہزاروں گنا زیادہ۔ بھائی آپ تصویر تو نہیں لی ہے، وہ صاحب جو اوپر ہے وہ موبائل کو ایسے پکڑ رہے تھے جیسے تصویر ذرا دیکھنا عمران، ہماری تصویر نہ لو بھائی، تصویر ہم لیتے نہیں، برائے مہربانی۔ تو کافر سے نفرت اس لیے نہیں کہ ہو سکتا ہے وہ ہم سے بڑا اچھا مومن بن جائے، ممکن ہے، اسی لیے حضرت تھانوی نے فرمایا رحمت اللہ علیہ، ہر کافر سے فی المعال اپنے کو کمتر سمجھتا ہوں۔ فی المعال کا مطلب انجام کار، ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے پہلے ایمان لے آئے اور مجھ سے بڑا ولی بن کر دنیا سے رخصت، اسی لیے میں کافر سے بھی اپنے کو کمتر سمجھتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت کافر سے کمتر اپنے کو سمجھے تو ہم کیسے کافروں سے اپنے آپ کو افضل سمجھ سکتے ہیں؟ لیکن موجودہ زندگی کے اعتبار سے نہیں ہوگا، وہ انجام پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے اس کا، اس اعتبار سے۔ اسی لیے جو لوگ جذبات میں آ کر یا ماحول کے زیر اثر ہو کر جوش میں ہوش کھو بیٹھ کر زیادہ ہی بولنے لگ جاتے ہیں، چاہے وہ کسی کو بھی بولیں، اس زمانے میں جو بھی ائمۃ الکفر میں سے ہوگا، کفر کے اماموں میں سے، وہ ابو جہل سے بڑا ہوا ہوگا، ابو لہب سے بڑا ہوا ہوگا، ولید سے، عتبہ، شیبہ سے، ان لوگوں سے بڑا ہوا ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ نبی علیہ السلام نے ان کو جتنا کہا اس سے زیادہ آپ ان کو نہیں کہہ سکتے نا، اور نبی علیہ السلام نے ان کو کتنا کہا؟ پوچھیے حضرات علماء کرام سے۔ آپ علیہ السلام نے جتنا ان کو کہا اس سے زیادہ آج والوں کو نہیں کہہ سکتے، اور آپ نے کتنا کہا اس سے ہزاروں گنا زیادہ ہم روزانہ کہتے ہیں۔ دعا ایک بار بھی نہیں ہوتی، بد دعا 70 بار ہوتی ہے۔ کافروں کی ہدایت کے لیے دعا ہم میں سے کتنے لوگ روزانہ معمولاً کرتے ہیں؟ خود ہی اپنا جائزہ لیں، معمولاً کافروں کی ہدایت کے لیے دعا نام لے لے کر۔ کیا ایسا لکھا ہوا ہے کہیں پر قرآن میں، حدیث مبارکہ میں، اکابر کے اقوال میں کہ کفر کی اس حد پر جانے کے بعد اب کبھی بھی وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا؟ لکھا ہوا ہے؟ نہیں، کہیں بھی لکھا ہوا نہیں۔ کسی کو بھی ہدایت مل سکتی ہے، تو آپ نام لے کے ہدایت کی دعا کیجئے نا، بد دعا بعد میں کیجئے۔ ہم بد دعا پہلے کرتے ہیں، ہدایت کی دعا بعد میں کرتے ہیں، وہ بھی کبھی کرتے کبھی نہیں کرتے۔ لیکن صحبت کا معاملہ الگ ہے، صحبت سے اجتناب ضروری ہے، بلکہ تصوف میں جو بندہ آ جاتا ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ ناجنس کی صحبت سے پرہیز کرو۔ ناجنس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلڈ گروپ جس سے میچ نہ ہو۔ مثال کے طور پر کسی کا بی پازیٹو، کسی کا او پازیٹو،
کسی کا اے، تو اے بی او یہ سب الگ الگ ہے نا، بلڈ گروپ ان کے ایک دوسرے سے میچ نہیں ہوتے، تو یہ ایک دوسرے کے لیے وہ ہے ناجنس۔ ایسے ہی تصوف و سلوک کی دنیا میں ایک بندہ ہے، اسے اکابر سے محبت ہے، اہل اللہ سے عشق ہے، ذکر سے انسیت ہے، یہ سب چیزوں سے اس کو بہت آرام ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ اور ایک آدمی ہے اس سے الرجک ہے، چھینک آ جاتی ہے اس کو، فوراً اللہ والوں کا نام لو چھینک دے گا، فوراً چھینکے گا، الرجی ہے۔ چھینکنے کا مطلب سمجھتے؟ اشارتاً کا ایک صاحب کہنے لگے اپنے کو تو نہیں سمجھ میں آتے ہوئے یہ سوپ، یہ چھینک کیا ہے؟ چھینک کورونا سے خطرناک چھینک ہے، ارے بات سمجھ میں، کورونا کی چھینک ہلکی ہے بھائی، زیادہ سے زیادہ دنیا سے نکل لے گا، لیکن یہ تو چھینک ہے نا، اپنے کو نہیں سمجھ میں آتے بھائی یہ سوپ، ایمان جا سکتا ہے اس؟ اللہ کہیں گے میرا نام لینے والے تجھے نہیں سمجھ میں آتے تھے، تو اب آخر وقت میں کس زبان سے میرا نام لینے کی تمنا کر رہا تو؟ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں لوگ، اپنے کو نہیں سمجھ میں آتا۔ آپ کی سمجھ کتنی ہے؟ آپ کتنے جو اتنی بڑی بڑی شخصیات کے بارے میں کہیں کہ اپنے کو نہیں سمجھ میں آتا، تو یہ جو ہے نا اپنے کو نہیں سمجھ میں آتا، یہ ناجن سے ہمارے لیے، ان سے بچنا فرض ہے۔ حسن سلوک الگ ہے، رشتہ دار ہے آپ کے، کھلائیے پلائیے، اکرام سے پیش آئیے، ہدیہ دیجیے، ان کے گھر جائیے، اپنے گھر بلائیے۔ للمسلم علی المسلم ست خصال، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، تفصیل ہے، یعودہ اذا مریض ویشہدہ اذا مات ویجیبہ اذا دعا، دعوت دے تو قبول کرے۔ تو بلانا، کھلانا پلانا، کھانا پینا الگ چیز ہے، لیکن آپ کا بلڈ گروپ میچ نہیں ہوتا، ان سے دور رہیے آپ، وہ الگ ہیں، آپ الگ ہیں۔ خواتین سے جیسے پردہ ہوتا ہے نا، اجنبیات سے، نامحرم خواتین سے، ویسے ہی پردہ کیجیے ان لوگوں سے جن کو اکابرین سے وحشت۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم دی ہے کہ مسجد میں وقت سے پہلے آؤ اور آ کے صف میں بیٹھ کے کہو اے اللہ میں جلدی اس لیے آ گیا کہ مجھے آپ سے محبت ہے، ابھی کوئی بھی نہیں آیا، میں آ گیا، پہلی صف میں بیٹھ گیا کیونکہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ پھر نماز ختم ہونے کے بعد جب سب لوگ جانے لگیں تو بیٹھے رہو، بھاگو مت نکل کے، بیٹھے رہو۔ اب بیٹھ کے کیا کرو؟ بیٹھ کے کہو اے اللہ مجھے آپ سے وحشت نہیں ہے۔ حضرت آپ اوپر بیٹھ جائیے، اوپر تشریف رکھیں، نہیں آپ اوپر تشریف رکھیں، مجھے پہلے ہی کہنا چاہیے تھا لیکن اوپر بیٹھ جائیے، دیدار آپ کا کریں گے، بات میری سن لیں گے لوگ، بیٹھ جائیے۔ آپ زحمت فرمائے، پہلے ہی بیٹھ جاتے اوپر، کیسے لوگ ہو یار، آپ لوگ بٹھانا چاہیے حضرت کو۔ تو محبت اور وحشت، پہلے اس لیے آیا کہ محبت ہے، آخر میں اس لیے جا رہا ہوں کہ وحشت نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح کچھ لوگوں کو اللہ والوں سے نہ محبت ہوتی ہے اور ادھر وحشت ہوتی ہے۔ محبت نہیں ہوتی، علامت یہ کبھی نہیں آتی، کبھی نہیں آتے ان کے پاس۔ وحشت کی علامت یہ ہے کہ نام سنتے ہی چڑھ جاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو محبت نہیں ہے اور وحشت ہے، اللہ پاک ہمیں ان میں شامل ہونے سے بچائے۔ تو اہل باطل کی صحبت سے اجتناب ضروری ہے، چاہے وہ باطل ایمان و کفر کے اعتبار سے کہ کافر ہے وہ بھی باطل ہے، یا ایمان میں داخل ہونے کے بعد میں جتنے باطل فرقے ہیں وہ بھی اہل باطل میں سے ہے، پھر اعمال کے اعتبار سے جو فاسق و فاجر ہے وہ بھی اہل باطل میں سے ہے، پھر اس سے آگے بڑھ کر عملوں والا بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اہل اللہ سے چڑھا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے اہل باطل کے درجے میں آتا ہے۔ آگے ایک مکتوب شریف ہے جس میں شیخ کامل کی صحبت کے تعلق سے فرما رہے ہیں
کہ صحبت شیخ کے لیے سب سے پہلی چیز طلب اور شوق ہے. اگر طلب نہ ہو تو پھر شیخ کی صحبت اگر مل بھی جائے تو فائدہ نہیں پہنچاتی. طالب صادق کو ہی ملتا ہے جو بھی ملتا ہے، غیر طالب کو نہیں ملتا. اللہ کا تو معاملہ عجیب ہے. دیکھتے ہیں لینا کتنا چاہتے ہو اتنا دوں گا میں. وہی بات جو شروع میں عاجز نے کہی، خالی برتن جو لے کر آتا ہے اس کو ملتا ہے، جو بھرا ہوا برتن لاتا ہے اس کو نہیں ملتا. تو طلب میں سستی راہ نہیں پانی چاہیے. حضرت فرماتے ہیں طلب کو محفوظ رکھنا ہے تو سب سے بڑا سبب اللہ کا شکر بجا لائیے طلب حاصل کرنے پر، طلب حاصل ہونے پر، کہ اے اللہ آپ نے میرے اندر طلب پیدا فرمائی، میں فلاں جگہ سے یہاں آ گیا شیخ کی خدمت میں فائدہ اٹھانے کے لیے، فیض حاصل کرنے کے. آپ کی پیدا کردہ طلب کی برکت سے آیا ہوں. یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، اللہ نے اٹھوائے ہیں قدم تب آپ یہاں چل کر آئے ہیں. تو اس طلب پر اللہ کا شکر بجا لائیے. دوسرا، تضرع، گریہ وزاری، التجا، عاجزی یہ پیدا کرنی چاہیے. یہ سبب ہے طلب کو محفوظ رکھنے کا. یہ نہیں کہ اب ہم کو طلب مل گئی تو ہم بہت بڑے سچے پکے طالب ہو گئے، بقیہ جو لوگ ہیں وہ بیکار ہیں، یوں ہی وقت ضائع کرنے والے. ایسا نہیں. اللہ کے سامنے عاجزی ہونی چاہیے، گریہ وزاری ہونی چاہیے. اور اللہ کو یہ طلب اتنی پسند ہے، امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ارشاد فرماتے حدیث مبارکہ کے حوالے سے کہ جب تک بندہ باوضو نماز کے بعد مصلی پر بیٹھا رہتا ہے اپنی جگہ، اللہ پاک کی تجلیات اس پر پڑتی رہتی ہیں، کیونکہ یہ طلب کی علامت ہے کہ بیٹھا ہوا ہے. اور اگر حقیقت تضرع حاصل نہ ہو تو آپ صورت بنائیے، وَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، رونا نہ آئے تو بتکلف رویا کرو. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ ساری کیفیتیں اس وقت تک ہونی چاہیے آپ کے اندر اپنی طرف سے کچھ کرنے والی، جب تک کہ شیخ کامل و مکمل میسر نہ آئے. اور جب ایسا شیخ مل جائے تو اپنی تمام دل کی چاہتیں اس بزرگ کو سونپ دیں، اس کے حوالے کر دیں. دل کی ساری چاہتیں سب کچھ اس کے حوالے. حضرت فرماتے ہیں کہ شیخ کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد فرائض و واجبات سے ہٹ کر کوئی بھی نفلی کام شیخ کی اجازت کے بغیر نہ کرے یا اس کی منشا کے بغیر نہ کرے. پھر حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نوافل کی نیت اس وقت باندھا کرتے تھے جب ہمارے شیخ نیت باندھ چکے ہوتے تھے، اس سے پہلے نہیں. اور نیت ہماری یہ ہوتی تھی اس طرح کرنے میں کہ کیا پتہ رکعت باندھتے شیخ کو کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ خدمت کے لیے ہمیں پکاریں اور ہم نماز میں مشغول ہوں، تو شیخ کی صحبت میں رہ کر شیخ کی طرف متوجہ ہونا نوافل سے افضل ہے. یہی مطلب ہے ہمارے مشائخ نقش بند کے اس جملے کا، سایہ پیر بہ از ذکر حق، کہ پیر کا سایہ اللہ کے ذکر سے بہتر ہے. بات مکمل طور پر حضرت سمجھا دیں گے انشاءاللہ. کہنے کا منشا یہاں پر یہ ہے کہ نوافل میں مشغولیت یہ افضل نہیں ہے شیخ کے یہاں کر. شیخ کی خدمت میں رہنا، اس کے دل کی طرف متوجہ رہنا وہ ضروری ہے. ایک آدمی پیٹرول پمپ پر جائے، کس لیے؟ گاڑی میں پیٹرول بھروانے کے لیے، اور پھر کیا کرے اس کے بعد میں؟ گاڑی پارک کرے سائڈ میں اور وہاں ہاتھ باندھ کر پورے خوش و خضوع کے ساتھ کھڑا ہو جائے پیٹرول پمپ کے پاس. خوش و خضوع کے ساتھ سمجھ، بہت اچھے طریقے سے کھڑا. اور کیا کر رہا ہے؟ پیٹرول کیسے بھرا جا رہا ہے، ٹینک میں کیسے جا رہا ہے، اور یہ پمپ پر جو پیٹرول بھرنے والا بندہ ہے یہ کیسے بھر رہا ہے، میٹر کیسے چل رہا ہے، فلاں گاڑی نے کتنے لیٹر بھروایا، فلاں نے کتنے لیٹر بھروایا، یہ کام کر رہا ہے. وہاں کھڑے ہو کر اپنی گاڑی بھول ہی گیا، اپنی گاڑی بھول گیا، تو اس کی گاڑی میں پیٹرول بھرے گا، اس کا سفر طے ہوگا. بالکل یہی مثال ہے کہ شیخ کی خدمت میں دوسری طرف مشغول، شیخ مریدین کی طرف متوجہ ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ حضرت ماشاءاللہ نوافل میں مشغول ادھر کونے میں اس طرف. شیخ کو چھوڑ کر اس طرح ادھر کونے میں نوافل میں مشغول ہونے والا قرب خداوندی نہیں پا سکتا، کہ اس کے لیے ادھر شیخ کے آنا ضروری تھا. شیخ اس کو صاف کرتا، پاک کرتا، دھوتا دھلاتا، پھر اس کے بعد وہ جا کے صرف 2 رکعت پڑھتا، مختصر سی، اس کا بہت بڑا کام بن جاتا. اسی لیے
ایک دفعہ حضرت محی السنہ مولانا شاہ ابراء الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حرم شریف میں کسی نے سوال کیا. سوال یہ کیا کہ حضرت عصر کی نماز کے بعد حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ ان کی مجلس ہوتی ہے عصر بعد، اور عصر بعد طواف کرنا یہ میرا جی چاہتا ہے. فسبحوہ بکرۃ وأصیلا، شام کا وقت ہوتا ہے تو میں کرنا چاہتا ہوں طواف، تو میں طواف کروں یا پھر حضرت کی مجلس میں بیٹھوں؟ اہل دل کے علاوہ کسی سے بھی یہ سوال پوچھا جاتا تو ہر شخص کہتا کہ طواف کرو بھائی، اتنی دور دراز سے آئے ہو طواف کرو، مجلسیں تو اور میں مل جائیں گی. لیکن حضرت محی السنہ مولانا شاہ ابراء الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ بھائی تم حضرت کی مجلس میں بیٹھو، حضرت کی مجلس میں بیٹھو، طواف کسی اور وقت کر لیں. بندے کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس سے سوال یہ کیا کہ اچھا یہ بتاؤ، تمہاری آنکھوں میں تکلیف ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے، چبھن ہے، کوئی بات پیش آ گئی، اور تمہارا جی اس وقت خوب تلاوت کرنے کو کر رہا ہے، تم اسی چبھن اور تکلیف کے ساتھ تلاوت کرو گے یا پہلے آنکھوں میں ڈراپس ڈالو گے اور وہ تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرو گے، اور جیسے ہی تکلیف زائل ہوگی پھر اچھے سے دل جمی کے ساتھ تلاوت کرو گے؟ کیا کرو گے بتاؤ؟ اس نے کہا کہ حضرت پہلے میں آنکھیں صاف کروں گا، پھر اس کے بعد میں تلاوت کروں گا. تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک اسی طرح تم شیخ کی مجلس میں بیٹھ کے دل کی آنکھیں صاف کرو تاکہ ان دل کی آنکھوں سے تمہیں کعبۃ اللہ پر پڑنے والے انوارات نظر آئیں، تجلیات الہیہ تمہیں دکھائی دیں، اور پھر تم ان میں ڈوب کر طواف کرو. ویسے 70 طواف جو پتھر کے اطراف تم کرو گے وہ ایک طرف، اور تجلیات الہیہ میں ڈوب کے ایک طواف کرو گے وہ ایک طرف. حضرت شیخ نے لکھا ایک نوجوان لڑکی تھی، عشقیہ اشعار پڑھتے ہوئے کعبۃ اللہ کا طواف کر رہی تھی، بزرگ نے ڈانٹ دیا کہ کیا ہے یہ بدتمیزی، بے ادبی وغیرہ. اس نے کیا کہا کہ تم تو پتھر کا طواف کر رہے ہو، تم ایسا ہی بولو گے، میں تو ان تجلیات کا طواف کر رہی ہوں جو اس وقت مجھ پر پڑ رہی ہیں. تو معاملہ یہ ہوتا ہے. اس لیے شیخ کامل کی صحبت جو ہے وہ بہت اہم ہے. جب وہ مل جائے تو باقی چیزیں چھوڑ دو. اکثر سالکین غلطی کرتے ہیں اس میں، ان کو تہجد یاد آتی ہے خانقاہ جا کر، ساری نفلیں یاد آتی ہیں خانقاہ جا کر، ٹھیک ہے. شیخ اگر اس وقت مشغول نہ کریں اپنے میں آپ کو، شیخ آرام کر رہے ہوں یا اپنی نمازوں میں مشغول ہوں یا اپنے کسی کام میں ہوں، اور آپ سے کہہ دیا کہ اب آپ اپنے کام میں لگو، تو پھر آپ ضرور کام میں لگو. لیکن جس وقت شیخ آپ کی طرف متوجہ ہیں آپ اس وقت کسی اور کام میں مشغول ہیں، بھائی اس کے لیے تو آپ کا گھر پڑا ہوا ہے، آپ کا مقام پڑا ہوا ہے، وہاں آپ خوب عبادتیں کیجئے، لیکن یہاں شیخ کی طرف متوجہ رہیے. آگے فرماتے ہیں ابتداءً طالب کو اپنی کمال پستی و خساست کی بنا پر، یعنی گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، باطن کی گندگیوں میں ملوث ہے، تو اس کی وجہ سے جناب اقدس جل سلطانہ یعنی اللہ پاک سے مناسبت نہیں ہوتی. اس لیے ایک ذو جہتین برزخ درکار ہے، اور وہ برزخ شیخ کامل ہے. ذو جہتین برزخ کا مطلب کہ اس کا تعلق عالم علوی اوپر سے بھی ہو اللہ پاک سے، اور عالم سفلی زمین سے بھی ہو، نیچے سے بھی تعلق ہو اوپر سے بھی تعلق ہو، جس کو ہمارے سلسلے کی اصطلاح کے اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس کے سارے لطائف عالم امر کی طرف پرواز کر کے وہاں سے مصفا و مجلہ ہو کر دھل کر پاک ہو کر ادھر آئے ہوں. جیسے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ تم پہلے ساری مخلوق سے کٹو اور اللہ سے جڑو. یہ کیا ہے؟ خوب مراقبے کرنا لطائف پر جب بندہ خوب جم کے مراقبہ کرتا ہے تو اس کا لطیفہ جو ہے اپنی اصل کی طرف لوٹتا ہے. کل شیء یرجع الی اصلی، ہر چیز اپنی اصل کی طرف جاتی. تو یہ سارے لطائف ہمارے اوپر سے تعلق رکھتے ہیں، نیچے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اوپر جاتے ہیں، اوپر جا کے سیر کر کے آتے ہیں، سجور اربعہ وہ تفصیل ہے پوری. تو وہاں سے آنے کے بعد میں اب دنیا کی گندگیوں سے نمٹنے کی صلاحیت ان میں پیدا ہو جاتی ہے. اسی لیے ایک سالک کامل اجنبی نامحرم عورت کے قریب سے گزرتا ہے تو وہ گزر جاتا ہے
اور دوسرا گزرتا ہے تو رک جاتا ہے۔ وہ جو گزر گیا اس نے اپنے لطیفوں پر محنت کی ہے، اور وہ جو رک گیا اس نے اپنے لطیفوں پر محنت نہیں کی ہے۔ تو شیخ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے لطائف پر محنت کر کے اوپر سے بھی تعلق پیدا کر لیتا ہے، نیچے سے بھی۔ اب ہم نیچے اٹکے ہوئے لوگ ہیں، تو ہم کو کوئی ایسا بندہ چاہیے جو ایک ہاتھ سے ہمیں یوں پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے اوپر لے جائے، تو اس کے لیے شیخ ہے۔ اس لیے چونکہ اس کی مثال برزخ کی ہے تو اس سے جڑے رہنا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں بزرگان نقش بندیاں کا مدار طریق صحبت شیخ پر ہے۔ حضرت خواجہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں طریق ما صحبت است، ہمارا جو طریق ہے نا وہ صحبت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ صحبت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں، صحبت کا کوئی بدل نہیں۔ چنانچہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ صحبت کی اہمیت پر گفتگو کرتے تھے، تو ایک مرید نے پوچھا کہ حضرت بار بار صحبت صحبت صحبت، آخر وجہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا بھائی صحابی بن سکتے ہو، صحابی بن کے دکھا دو۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، صحابی تو بن ہی نہیں سکتا، نبی علیہ السلام تشریف لے کے صحابیت ختم۔ تو فرمانے لگے کہ جب تم صحابی نہیں بن سکتے ہو تو اسی لیے کہتا ہوں صحبت کا کوئی بدل نہیں، یہ سب سے اہم چیز ہے، اسی لیے تو صحبت پر گفتگو کرتا ہوں۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ صحبت کی اہمیت کا استحضار کر لیتے تو 1000 چیزوں پر اس کو ترجیح دیتے۔ حضرت اویس قرنی ہو، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہو، عبداللہ ابن مبارک ہوں، بڑے بڑے کبار تابعین، کسی صحابی کے پیروں پر لگنے والی خاک کے برابر نہیں ہو سکتی، کیوں؟ صحبت کی وجہ سے۔ تو اگرچہ ہمیں نبی علیہ السلام کی صحبت نصیب نہیں ہو سکتی، لیکن سلسلہ در سلسلہ جو چلا آ رہا ہے اس اعتبار سے ہمیں نائب رسول کی صحبت تو نصیب ہو سکتی ہے۔ تو مدار طریق جو ہے وہ صحبت شیخ پر ہے، محض گفتگو سے کام نہیں بنتا، خالی باتیں کرنے سے کام نہیں بنتا، صحبت ضروری ہے۔ آگے ایک بات یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں جو مکتوب شریف میں آ گئی، اگرچہ موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کرے، وہ یہ کہ جو صاحب ہیں جن کو خط لکھ رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں بلکہ، ان سے فرما رہے ہیں کہ ایک بزرگ ہے تمہارے علاقے میں، وہ تمہارے لیے بہت غنیمت ہے، لیکن کیا کریں تمہاری استعداد کو ان سے مناسبت نہیں ہے، تم کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ تصوف و سلوک کے راستے میں مناسبت ضروری ہے۔ اچھی دعا میں شریک ہو کر، اچھا بیان سن کر، یا کسی اور وجہ سے بیعت ہو جانا غلط چیز، مناسبت ضروری ہے۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس کا بہت زیادہ اہتمام تھا۔ اول مناسبت پیدا ہوتی ہے یا نہیں، اس کے لیے 6 مہینے تک خط و کتابت کرتے رہو، 6 مہینے کے بعد دیکھا جائے گا بیعت کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو مناسبت ضروری ہے، اگر مناسبت ہو رہی ہو تو فائدہ ہوتا ہے، ورنہ جو ہے پھر حصول مطلوب مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پہلے کسی سے بیعت ہونا بے شک ضروری ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ مناسبت بھی ہو رہی ہے یا نہیں، مناسبت ہو رہی ہو تو پھر ہو جائیے۔ جو بات ابھی آئی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ دل بنیاد ہے، امراض کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اکثر کہ امراض روحانیہ کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ پاک کا ارشاد ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہے، ان کے دلوں میں روگ ہے۔ تو امراض روحانیہ کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ، اطباء کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ مریض جب تک مرض سے صحت یاب نہ ہو کوئی غذا اس کو سود مند نہیں ہے، چاہے مرغ بریانی کیوں نہ ہو، بلکہ ایسی صورت میں غذا مرض کو تقویت دیتی ہے۔ ہر چکیرت علتی علت شوت، مطلب یہ ہے کہ آدمی بیمار ہے، پیچش کا مریض ہے، دست ہو رہے ہیں، ڈرائی فروٹ کھائے گا، کیا ہوگا؟ طاقت ملے گی؟ بالکل نہیں ملے گی۔
پہلے اس کو علاج کرنا چاہیے پیچش کا، دست و قے کا، اس کے بعد پھر وہ چاہے ہلکی سی روٹی بھی کھا لے، ایک آدھ قاش کھا لے کسی پھل کی، کام دے گی، لیکن بیماری کے ساتھ میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمارے یہاں فرماتے ہیں کہ اول مرض کے دور کرنے کی فکر کرتے ہیں، بعد ازاں مناسب غذاؤں سے آہستہ آہستہ اصلی قوت کی طرف لاتے ہیں۔ بس جس وقت تک کوئی آدمی مرض قلبی میں مبتلا ہے، اس کی کوئی عبادت اور کوئی طاعت نفع مند نہیں ہے بلکہ مضر ہے۔ بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، حدیث مبارکہ۔ بعض روزے دار ایسے ہیں ان کے روزوں کا نتیجہ سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں، حدیث مبارکہ۔ تو امراض قلبیہ کے اطباء یعنی مشائخین اولاً مرض قلبی کے دور کرنے کا حکم کرتے ہیں کہ پہلے بیماری دور ہو دل کی، اس کے بعد میں آگے کے کام۔ ہم لوگ دل کے امراض کو دور کیے بغیر دیگر کام کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت تلاوت کتنی کرنا، ایک پارے سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں کیا؟ کچھ وظیفہ دیجئے، کچھ نصیحت فرمائیے، مطالعے کے لیے کوئی کتاب دیجئے۔ اب شیخ بھی پریشان کہ یہ کتنے بڑے پہنچے ہوئے مجھ سے بیعت ہوئے ہیں کہ بھئی ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، انہوں کتابیں دی جانی چاہیے، وظیفے دیے جانے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اپنا مرض تو بتاتے ہی نہیں کھل کر۔ حضرت بتانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لکھتے ہیں حضرت جی دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں بتانے کو کچھ بھی کیسے نہیں رہے گا؟ کیا مطلب ہے بتانے کو کچھ بھی نہیں ہے؟ بیعت کیوں ہوئے ہو پھر؟ ہم آپ سے ہو جائیں، جب آپ کے پاس بتانے کو کچھ نہیں ہے تو بیعت کیوں ہوئے؟ تو بیعت بھی ہو جاتے اور کہتے بتانے کو کچھ نہیں ہے، کوئی حال نہیں، الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد طاعات کا ذکر کرتے ہیں، یہ طاعت ہو رہی ہے، وہ عبادت ہو رہی ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، جب آدمی کسی اللہ والے سے بیعت ہوتا ہے تو یہ چونکہ فل پاور والا ہوتا ہے نا، کئی ہزار واٹ کا بلب ہوتا ہے اس کے اندر جلتا ہوا، تو ظاہر سی بات ہے کوئی کنیکشن جوڑے گا تو اثرات آئیں گے نا۔ اب تہجد کا شوق ہو گیا، اب تہجد پڑھنے لگ گئے، اوابین کا شوق ہو گیا وہ پڑھنے لگ گئے، تلاوت کا شوق ہو گیا وہ پڑھنے لگ گئے، درود شریف کا شوق ہو گیا پڑھنے لگ گئے۔ اصل مسئلہ ادھر سے ہے، نسبت انعکاسی۔ پہلی نسبت جو شیخ کے قلب سے مرید کے قلب پر پڑتی ہے اس کا نام نسبت انعکاس، کہ ادھر چراغ جل رہا ہے تو روشنی ادھر بھی نظر آ رہی ہے۔ اب اس کو سمجھ جاتے ہیں کہ ہم تو پہنچ گئے، حالانکہ وہ بڑی گڑبڑ ہے۔ آپ یہ مت دیکھیے کہ عبادتیں میرے اندر آ رہی ہیں، عبادتوں کو منسوب کیجئے پہلے فضل خدا پر کہ اللہ کا فضل ہو گیا، عبادتوں کی توفیق ہو رہی ہے، باقی شیخ کی نسبت کا انعکاس ہے۔ اب مجھے اپنے امراض تلاش کرنے ہیں کہ میرے اندر مسئلہ کیا ہے۔ ہمارے حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سالکین جو ہیں وہ اپنے امراض قلبیہ روحانیہ کو ایسے چھپاتے ہیں جیسے بلی غلاظت کر کے اس پر مٹی ڈال کے چھپانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ تھوڑی دیر میں ایک آدمی گزرے گا اور اسے بدبو آئے گی اور وہ کسی کو بلا کے کہے گا کہ دیکھو بلی نے یہاں گند کی ہوئی ہے، اس کو صاف کرو۔ بلی تو چلی گئی مٹی ڈال کے خوش ہو کر، آنکھ بند کر کے دودھ پیتی ہے اور غلاظت کر کے مٹی ڈالتی ہے۔ بلی کی دو خصوصیات سالکین میں ہوتی ہیں، آنکھ بند کر کے دودھ پینا، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے یہ سمجھ کے سارے کام کر لینا، صبح علامہ بن کے آ جانا، شیخ المشائخ بن کے آ جانا، فجر پڑھا دینا۔ حضرت فرماتے ہیں آدمی ایسا حلیہ اختیار کرتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھا دیجیے، اور رات کیسی گزری بس اللہ ہی جانے کہ رات کیسی گزری۔ اسی لیے عرش کے سائے میں رہنے والا جو بندہ ہے 7 بندوں میں سے ایک، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ جو بندہ جو اللہ کو یاد کرے، خالیاً کی شرط ہے، تنہائی میں، خلوت میں، اکیلا ہو کر، اور پھر اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے اور موبائل کو ہاتھ بھی نہ لگائے، آج کے دور کے اعتبار سے دور پھینک دے موبائل کو، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، اور روتے ہوئے رات گزار دے کہ اللہ کتنا گیا گزرا بندہ ہوں آپ کا، ذری سی خلوت کیا ملی کہ گناہوں کا خیال دل میں آنے لگا، اور حضرت جو میرے شیخ ہیں میرے مرشد ہیں وہ مجھے پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں۔ آج کتنے سالکین ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو امراض قلبیہ کو شیخ کے سامنے کھرچ کے نکال کے بتائیے، پھر یہ بھی کہیے کہ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے اندر کیا کیا امراض ہیں، آپ اللہ کے لیے نشاندہی کیجئے کہ میرے اندر کیا مرض ہے۔ حقیقی سالک یہ ہوتا ہے۔ تو امراض قلبیہ کے ساتھ میں عبادت اور طاعت فائدہ مند نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت ارشاد فرماتے ہیں
کہ ایک آدمی تہجد میں اٹھا، تہجد میں 12 رکعت پڑھی، خوب گریہ وزاری اللہ کے سامنے، ذکر، مراقبہ، تلاوت، اذان سے پہلے مسجد حاضر، صف اول میں امام کے بالکل پیچھے، اقامت بھی دی، فجر کی نماز با جماعت، تکبیر اولا، سلام کے بعد ذکر و اذکار میں مشغول، اشراق کا وقت ہوا، اشراق پڑھی، اس کے بعد نکلا مسجد کے باہر، اور ایک بدنگاہی، سارا ختم، سارا ختم۔ وہ جتنی محنت ہوئی نا آدھی رات سے لے کے اب تک، 3 ساڑھے 3 گھنٹے 4 گھنٹے سب بیکار، کہ ایک بدنگاہی کی اس نے اپنے اختیار و ارادے سے، غیر اختیاری طور پہ نظر پڑنے کی بات نہیں، اپنے اختیار سے، یہ سمجھ کر کہ اب تو صبح ہو گئی، چلو وہ تو ہم نے کر لیا نا، سیو ہو گیا، اب آگے کچھ بھی کرو چلے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ مرض جو تھا نا اندر میں چھپا ہوا بدنگاہی کا، اس نے وہ ساری طاعت بیکار کر دی۔ اس لیے فرماتے ہیں امراض قلبیہ کے ساتھ کوئی عبادت فائدہ مند نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے اور اپنے شیخ کے سامنے تنہائی میں جا کر کہے کہ حضرت میں تو سمجھ رہا تھا اپنے آپ کے بارے میں کہ میرے اندر سے یہ مرض نکل چکا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھے موقع مل جائے تو میں چھوڑنے والا تو نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جو لوگ نیک سمجھے جاتے ہیں، متقی سمجھے جاتے ہیں، ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ اس لیے نہیں کرتے کہ گناہ کرنے کا موقع نہیں ملا، موقع مل جائے تو کر ڈالیں، موقع نہیں ملا اس لیے نہیں کرتے۔ تو امراض قلبیہ کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آخر میں بھئی ایک اہم ادب ہے، پچھلی دفعہ بھی ہم نے اس کے تعلق سے کچھ عرض کیا تھا، اور اس دفعہ بھی بہت مختصر طور پہ بات آئی ہے۔ شیخ کی ہدایت کے لیے دعا، جس واقعے کے ضمن میں ہم نے عرض کیا تھا۔ ہم کو ملتا کہاں سے ہے؟ بے شک مبدأ فیاض تو اللہ پاک، اصل آتا انہی کے پاس سے ہے۔ شیخ کی مثال نلکے کی، لیکن ذریعہ تو ہے، ذریعہ تو ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک مرید نے کہا کہ حضرت صاحب آپ کا فیض ہے، آپ کا تو فیل ہے فلاں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں کیا ہوں، میری کیا حیثیت ہے؟ حضرت تو بہت بڑے متواضع تھے۔ میری کیا حیثیت ہے، اصل تو اللہ پاک کے پاس سے ملتا ہے، اور تمہاری طلب ہے، تم اللہ سے لے رہے ہو، تمہاری طلب کے اعتبار سے اللہ پاک تمہیں دے رہے ہیں، ہاں بس میں ایک ذریعہ ہوں۔ یہ کہہ کے وہ جو تعریفیں کر رہا تھا اس کو تو کاٹا، لیکن فوراً پھر اصول آداب کی رعایت، فوراً کیا کہا اس سے؟ لیکن یاد رکھو تمہیں ایسے ہی سمجھنا چاہیے جیسے تم سمجھ رہے تھے، ورنہ تم نقصان ہو جائے گا۔ تم یہ سمجھو کہ حضرت نے بھی کہہ دیا ہے، دعاؤں سے لے رہے ہو تو حضرت بیچ میں سے ہٹ گئے، ایسا نہیں، تم کو یہی سوچنا چاہیے، ورنہ جو فائدہ ہو رہا تھا نا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو شیخ کے ذریعے مل رہا ہے، یہ سمجھنا ہم پر فرض ہے کہ ذریعہ اور واسطہ بیچ میں وہی ہے۔ بھئی یہ تو تصوف و سلوک ہے نا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بہت پرانی ہے۔ درمیان میں انقطاع اور فصل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تصوف و سلوک کوئی نئی چیز ہو گئی، نہیں، یہ پرانی چیز ہے۔ ایسے مثال کے طور پہ ایک جوڑے کا نکاح ہوا، 1 سال کے اندر ایک بچہ ہوا، دوسرے سال بھی دوسرا بچہ ہو گیا، تیسرے سال بھی تیسرا بچہ ہو گیا، اس کے بعد 6 سال بیچ میں بریک۔ کتنے سال؟ 6 سال۔ 6 سال کے بعد میں بچہ ہوا تو وہ پہلا ہے کہ تیسرا ہے؟ بتاؤ بھائی، ہاں تیسرا ہے چوتھا ہے؟ جی مجھے بھی کنفیوز کر رہا ہے، آپ لوگ بھی کنفیوز ہو رہے ہیں۔ چوتھا ہے نا؟ چلیے الحمدللہ۔ لیکن اس چوتھے کو پہلا کوئی کہے گا نہیں صاحب وہ 6 سال نہیں ہوئے، پیچھے کے 3 کا اعتبار ہی نہیں ہے، وہ تو مارے گا بیچارہ، بھاگنا پڑے گا آپ کو۔ وہ لٹ لے کر آئے گا، عورت مسل لے کر آئے گی۔ تو تصوف و سلوک کا معاملہ یہی ہے، لگاتار 3 سال 3 بچے ہوئے تو سمجھ رہے تھے کہ تصوف ہے، بیچ میں 6 سال بریک ہو گیا تو بول رہے کہ یہ پیدا ہوا، ایسا نہیں۔ 6 سال کے بریک سے پچھلے بچے کل آدم نہیں ہو جاتے۔ ایسے ہی تصوف و سلوک احیاء اس کا جو ہوا ہے اس زمانے میں، اس طرح عمومی نہج کے ساتھ میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نیا ہے، یہ پرانا ہے، بہت پرانا۔ آپ نئے ہو، یہ مسئلہ آپ کا ہے، تصوف کا نہیں ہے۔
تو یہ جو آداب سلوک ہیں، آداب شیخ ہیں، یہ بہت پرانے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے آداب سورہ حجرات میں مکمل طور پر اللہ نے بیان فرمایا، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ ایک جگہ تو فرمایا کہ ایسا کرو گے تمہاری ساری زندگی کے اعمال بیکار ہو جائیں۔ صحابہ سے فرمایا بدر بیکار، احد بیکار، حنین بیکار، سب بیکار۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں خبر بھی نہیں ہو۔ یا رسول اللہ، آپ کو جو دور سے آواز دیتے ہیں، عقل نہیں ہے ان لوگوں کو، سمجھ نہیں ہے۔ اللہ کو جلال آ رہا ہے نبی کی بے حرمتی اور بے ادبی پر، وہیں سے وراثتاً اور تبعاً للرسول، نائب رسول کے بھی وہی آداب ہوتے ہیں۔ اسی لیے شاگرد پر استاذ کا ادب فرض ہے اور مرید پر شیخ کا ادب فرض ہے۔ تو حضرت کے ایک خلیفہ تھے، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے تعلق سے کچھ لوگوں نے ہوتے ہیں نا، بعض لوگ ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ آج کل کام کر رہے ہیں سلسلے کا، تعمیرات میں مشغول ہیں، اور وہ ایسے ہو رہا ہے ویسے ہو رہا ہے، لکھ کے بھیجا۔ تو اس میں اعتراض تھا اصل میں، اور حضرت کے ایک خلیفہ کی تحقیر تھی کہ آپ نے کیسے کو بھیجا۔ تو حضرت نے اس کا جواب دیا ہے، جاننا چاہیے کہ بزرگوں کے افعال و اقوال پر نکتہ چینی اور اعتراض کرنا وہ زہر قاتل ہے کہ موت ابدی تک پہنچاتا ہے اور دائمی ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ چہ جائے کہ اعتراض جب خود اپنے پیر و مرشد پر ہو اور اس کی ایذا کا یعنی تکلیف کا سبب بن جائے، صوفیہ کا منکر ان کی دولت سے محروم اور ان پر اعتراض کرنے والا ہمہ وقت بے بہرہ و ضیاءکار رہتا ہے، نقصان میں رہتا ہے، جب تک کہ پیر و مرشد کے تمام حرکات و سکنات مرید کی نظر میں مستحسن و زیبا نہ معلوم ہوں گے، وہ کمالات پیر سے بہرور نہیں ہوگا۔ ساری چیزیں اچھی لگنی چاہیے اس کو پیر کی۔ آگے اور بھی وضاحت آ رہی ہے، کہیں بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ ایسے کیوں کیا، اپنی نظر کو غلط ٹھہرائے، اپنی سمجھ کو غلط ٹھہرائے، شیخ کے کام کی تعویل کرے کہ یہ اس لیے ہوا ہوگا، میں غلط ہوں۔ آگے فرماتے ہیں مرید باوجود، اچھا، اور اگر کچھ مل بھی جائے، یعنی شیخ پر مرشد پر اعتراض کے باوجود بھی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس کے بارے میں فرما رہے ہیں، اور اگر کچھ مل بھی جائے تو وہ استدراج ہوگا جس کا انجام خرابی و رسوائی ہے۔ آخر میں کیا ہوگا؟ ڈھیل۔ یہاں پر دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ نسبت نقش بندیہ اتنی پاورفل اور اتنی مضبوط ہے کہ یہ جب جاتی بھی ہے تو دھیرے دھیرے جاتی، ایک دم نہیں جاتی۔ اس کے اندر اتنی طاقت ایک دم سے نہیں نکلتی، اگر کسی کے اندر سے نکلتی ہے ٹائم لگتا ہے۔ استدراج، ڈھیل کا معاملہ۔ تو شیخ پر اعتراض کے بعد میں اگر کچھ ملتا ہوا نظر بھی آئے تو وہ ڈھیل ہے جس کا انجام خرابی و رسوائی ہے۔ مرید باوجود کمال محبت و اخلاص اگر اپنے پیر و مرشد پر بال برابر بھی گنجائش اعتراض رکھتا ہے تو سوائے خرابی کے کچھ نہیں دیکھتا اور کمالات مرشد سے بے نصیب رہتا ہے۔ باوجود کمال محبت و اخلاص، محبت بھی ہے، اخلاص بھی ہے، نیت اچھی بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر اعتراض کر رہا ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے۔ جو دشمنی کر کے اعتراض کرے اور جو بدنیتی سے اعتراض کرے اس کا تو پوچھئے ہی مت۔ اگر مرید کو کبھی اپنے پیر کے کسی فعل پر کوئی شبہ ہو اور وہ خود دفع نہ ہوتا ہو تو چاہیے کہ اس کو اپنے پیر سے اس طرح معلوم کرے کہ اعتراض کا شائبہ بھی نہ ہو اور انکار کا گمان نہ ہو سکے۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی شیخ کی تو پوچھ لیجئے ادب کے دائرے میں رہ کر، ایسے پوچھئے کہ پتہ بھی نہ چلے کہ آپ شیخ پہ اعتراض کر رہے یا شیخ کے اس عمل کا آپ انکار کر رہے، اس طریقے سے پوچھئے۔ یہ نہیں کہ حضرت وہ آپ وہ جو کر رہے تھے کیوں کر رہے تھے، وہاں تو مسئلہ ایسا لکھا ہوا آپ ایسے کر رہے تھے، ایسا نہیں، دوسرے پہ ڈال کر یا اپنے پہ ڈال کر۔ جیسے حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک بڑے میاں کو دیکھا الٹا سیدھا وضو کرتے ہو، کیا کہا ان دونوں میں سے ایک نے، چچا جان ہم دونوں بچے ہیں، ابھی ابھی وضو کرنا سکھایا ہے ہم نے، ذرا آپ ہمارا وضو دیکھ لیجئے نا، اگر کہیں کوئی غلطی ہو تو بتا دیجئے، ہم آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں۔ دونوں نے وضو کیا، بڑے میاں کو عقل آئی،
انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا تمہارا وضو صحیح ہے، میرا غلط تھا، تم لوگوں نے سکھانے کا بہت بہترین طریقہ اختیار کیا، اللہ تمہیں جزائے خیر۔ یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ حضرت آپ ایسا کرے، حضرت آپ ویسا کرے۔ بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ شیخ تھوڑا سا بے تکلفی اختیار کرتے ہیں مریدین سے، تاکہ وہ لوگ مانوس ہوں، قریب آئیں اور فائدہ اٹھائیں۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ شیخ تو دوست ہیں ہمارے، وہ کہتے ہیں نا انگلی دیے تو پہنچا پکڑنا، وہ والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد میں شروع ہو جاتے ہیں، دور سے پکارتے ہیں حضرت، ایسے دور سے حضرت نہیں، جو آپ کو من وراء الحجرات ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، پردے کے پیچھے سے پکارنے والوں کو عقل نہیں ہوتی، تو حضرات نہیں بولتے۔ وہاں جا کے بھی ایسے کہنا ہے کہ اگر مشغول نہ ہو تو سن لے، مشغول ہو تو سنائی نہ دے، ایسے پکارنا ہے۔ اگر اس پہ بات ہو تو بہت لمبی بات ہوگی، آداب پر بہت نازک آداب ہوتے ہیں اس راستے کے۔ آگے فرماتے ہیں اگر کبھی پیر سے کوئی امر بظاہر خلاف شریعت ظاہر ہو تو مرید کو چاہیے کہ اس میں اس کی اتباع نہ کرے، اور حتی الامکان حسن ظن کے ساتھ اس کا صحیح منشا اور وجہ صحت تلاش کرے۔ اتباع تو نہیں کریں گے کیونکہ شریعت کے خلاف ہے، بات تو اللہ اور رسول کی مانی جائے گی۔ اگر شیخ خلاف شریعت کر رہے ہیں بات بے شک نہیں مانیں گے، لیکن آگے کیا ہے، حتی الامکان حسن ظن کریں گے آپ، نیک گمان۔ عام مومنوں کے ساتھ میں اچھا گمان کرنے کا حکم ہے، تو اللہ کے ولی کے ساتھ میں بدرجہ اولا حسن ظن کرنا چاہیے، اور تعویل کریں گے کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا، ایسے ہو گیا ہوگا۔ اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی وجہ معلوم نہ ہو سکے تو کیا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس امتحان و آزمائش کو دور کرنے کے لیے التجا و تضرع کرے، اور گریہ و زاری کے ساتھ سلامتی پیر و مرشد کا خواہاں ہو۔ جیسے بھی بتایا گیا کہ شیخ شبلی نے شیخ ابو عبداللہ اندلسی کے لیے رو رو کر دعائیں مانگی کہ اللہ مجھے میرا شیخ واپس لوٹا دیجئے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ ضال بھی ہے، مضل بھی ہے۔ اور اگر مرید کو پیر و مرشد کے بارے میں کسی امر مباح کے کرنے میں شبہ ہو تو اس شبے کا کوئی اعتبار نہ کرے، جبکہ حق تعالیٰ نے مباح کام کرنے سے منع نہیں فرمایا، تو پھر کسی کو کام پر اعتراض کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے۔ آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، شیخ نے کہا کہ نا بھائی آپ نہ کرو، شیخ نے منع کیا، اب وہ کام ایسا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، جائز ہے، تو ٹھیک ہے آپ کر لیں، آپ کو اس میں کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایسے طریقے سے نہ کرے کہ گویا شیخ کے خلاف ورزی ہو رہی ہے، شیخ کے حکم کو توڑ رہے ہیں گویا آپ، ایسا نہیں، اپنے اعتبار سے کر لے، خاموش رہیں۔ ایک مکتوب میں حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزندان کو جو الفاظ لکھے ہیں کہ میں آپ کے در کا یہ ہوں وہ ہوں، حضرت نے لکھ لیے اپنے اعتبار سے، ہمیں تو نقل کرنے کی بھی ہمت نہیں، جو کچھ ملا ہے آپ کے والد محترم کے در سے ملا ہے، اگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں اپنی پوری اولاد سمیت آپ کے در کے خاکروبی کروں تو روا ہے میرے لیے۔ یہ ساری باتیں حضرت نے صاحب زادگان کو لکھی، جبکہ معاملہ کیا ہوا تھا پتہ ہے؟ معاملہ یہ ہوا تھا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو فرزندان، حضرت خواجہ عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ عبداللہ، ایک بڑے ایک چھوٹے، دونوں دو ماؤں سے تھے، تو دودھ پیتے بچے تھے جب حضرت نے امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں رکھا تھا اپنے فرزندان۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال صرف 40 سال کی عمر میں ہو گیا، تو اس وقت حضرت کے بچے چھوٹے ہی تھے، تو دودھ پیتے بچے تھے، امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پیش کیا اور کہا حضرت امام ربانی سے، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ آپ ان بچوں کو توجہ دیجیے، توجہ دلوائی حضرت امام ربانی سے، تو امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ دی۔ پھر آگے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کی ماؤں پر بھی توجہ دے دیجیے، تو حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ میں نے غائبانہ ان پر بھی توجہ دی، اور جب بچوں پر توجہ دی تو ظاہر جسم پر بھی اس کے اثرات پڑے، یعنی فیض حضرت ہی کا ہے۔ جیسے وہ خواب تفصیلی ہے کہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو خود دیکھا تھا کہ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض خود حضرت کو بھی مل رہا ہے، اس پر مسئلہ بھی کھڑا ہوا تھا، تفصیل ہے، بعد میں لوگوں نے کھڑا کیا تھا۔ تو امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض خود اپنے شیخ کے صاحب زادگان کو مل رہا ہے، اور خلافت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملی ہے ان لوگوں کو۔
اس کے باوجود ان لوگوں کو جب لکھ رہے ہیں تو کن الفاظ سے لکھ رہے ہیں؟ یہ نہیں سوچا کہ ان کی تو میں نے تربیت کی، یہ تو بچے تھے جب میرے سامنے آئے تھے۔ کہتے نا استاذ زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھنگی کے بچے کو دیکھ کے بار بار کھڑے ہو رہے بیٹھ رہے۔ شاگرد پریشان ہو گئے، حضرت کو تکلیف کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ میرے ایک استاذ زادے ہیں جو بار بار کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، میں ان کے اکرام میں کھڑا ہو رہا ہوں۔ شاگردوں نے پوچھا کہ یہ تو بچے کن کے ہیں، ہمیں بتائیں، اس میں کون آپ کا استاذ ہے، کس کا بچہ ہے یہ جو جس کا باپ آپ کا استاذ ہے؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی اس کا باپ بے شک وہی ہے جو تم سمجھ رہے ہو، لیکن میں نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ کتا کب بالغ ہوتا ہے، تو اس نے اس کا جواب دیا تھا، اور اس کی وجہ سے میں نے کئی مسائل مستنبط کیے تھے، اس اعتبار سے وہ میرا استاذ ہے۔ تو بھنگی کے بچے کا احترام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کر رہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت جو سلسلہ عالیہ کے آخری امام گویا، آگے امام مہدی علیہ السلام، تو ایسی شخصیت اپنے شیخ کا اتنا احترام کر رہی ہے، کہیں سے بھی یہ خیال نہیں ہو رہا ہے کہ میں نے بچوں کو توجہ دی، میں نے خود حضرت کی اہلیہ کو توجہ دی۔ اور حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے جانے سے پہلے اپنے سارے مریدین اور خلفاء کو حضرت کی خدمت میں پیش کر دیے تھے کہ یہ میرے سارے مریدین بھی ہیں، خلفاء بھی، یہ سب آپ کی نگرانی میں رہیں گے۔ پھر حضرت ان کی خیر خبر بھی لیتے تھے، وہ ساری چیزیں ہیں مکتوبہ شریف میں بھری پڑی۔ تو اتنے سب کچھ ہونے کے باوجود تواضع کا یہ عالی مقام حضرت کو حاصل ہے کہ حضرت فرما رہے کہ ہمیشہ میں ماں اپنی اولاد کے آپ کے در کی خاکروبی کروں تو میرے لیے یہ چیز روا ہوگی، مجھے ایسا کرنا ضروری ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آداب شیخ کی رعایت کا خصوصی اہتمام کریں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر کوئی سالک اپنی کمزوری کی وجہ سے، ہر ایک کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں، ہر ایک کی طبیعتیں الگ الگ ہوتی ہیں، کچھ نہیں کر سکا، لیکن شیخ کی اطاعت کاملہ کے ذریعے اس کے ساتھ محبت والا تعلق رکھ کر اس کا ادب و احترام کر کے اگر جیت لیا، انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہوگا اور کل اس کا کام بن جائے گا اور اللہ پاک اسے مشائخ کے قدموں میں ضرور کھڑا کریں گے۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائے، نسبت کے نور سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔